الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم انا نسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ سورہ الرحمن ہم 4 آیات کر چکے تھے پچھلی کلاس میں۔ آج ہم نے آیت نمبر 5 سے شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرکین کے بار بار کے تقاضے کے اوپر اور ان کے اس اصرار کے اوپر کہ وہ پوچھتے تھے کہ یہ رحمان کیا ہوتا ہے اور ہمیں کچھ معجزے دکھاؤ، ہمیں کوئی معجزے لے کر آؤ جیسے دوسرے انبیاء لے کر آئے تھے، تو اس قسم کے مختلف سوالات کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں سورہ رحمان کو نازل کیا۔ الرحمن کے حوالے سے آنے والی قرآن کی یہ واحد صورت جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ شروع کیا۔ شروع کی چند آیات، جو 4 آیات ہم نے کل کی پچھلی کلاس میں کی تھی، ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمانیت کا تذکرہ کر کے اور اپنی رحمان ہونے کی صفت کا ایک جھلک دکھائی تھی کہ یہ رحمان کی رحمانیت ہے کہ اس نے انسان کو سکھایا۔ اس نے کیا سکھایا انسان کو بنا کر؟ اس پہلے بتایا کہ اللہ نے علم القرآن، اس نے قرآن کا علم دیا، اور یہ قرآن کس کے لیے تھا؟ خالق الانسان، اللہ نے انسان کو تخلیق سے کرنے سے پہلے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نامہ ہدایت یا ضابطۂ زندگی یا ہدایت آپ کہہ لیجئے اس کا پورا مینول، اس کا پورا ہدایت نامہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی صورت میں اس کو مینول اور گائیڈ جو ہے وہ پرووائڈ کر دیا۔ انسان کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ انسان کو کیوں بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے، اس کی سب سے بڑی رحمانیت کی مینیفیسٹیشن یا عکاسی کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کے بعد اس کو چھوڑا نہیں، پھر اس کو علمہ البیان، اس کو بیان کی صلاحیت عطا فرما دی۔ اور بیان اور کلام میں فرق کیا تھا یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی رحمانیت کی صفت کو انسان کو سمجھ آ جائے، اللہ کو اپنا رحمان تسلیم کر کے اس بیان کی کوالٹی کو استعمال کرتے ہوئے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی اور پاکی کو بیان بھی کرے اور اس کی تبلیغ اور اشاعت میں اپنا حصہ بھی ڈالنے والا ہو۔ ہر صلاحیت جو بیان کے لیے اللہ نے عطا فرمائی ہے، چاہے وہ زور بیان بولنے سے ہو یا لکھنے کی صلاحیت ہو، اللہ کی دین کے نفاذ کے لیے، اعلیٰ کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے جہاد باللسان اور قرآن کے ساتھ جہاد جو کرنا، اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا اور اللہ نے یہاں پہ ہمیں بتا دیا۔ اب آگے کی آیات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سورت کے انداز کے اندر بہت ہی زیادہ حسن اور غنا اور خوبصورتی اور تسلسل اور ربط بیان نظر آتا ہے۔ یہ اس کی وجہ سے اس کو عروس القرآن بھی کہا جاتا ہے، اس سورہ رحمان کو عروس القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ عروس کہتے ہیں دلہن کو۔ جس طرح دلہن ہوتی ہے نا، اس کو دیکھنے کا دل کرتا ہے کہ بس دیکھے ہی چلے جاؤ، نظریں بھرتی ہی نہیں ہے اس کے حسن، اس کی خوبصورتی، اس کی چیزوں میں، اور اس کی مطلب آپ جتنی دفعہ دلہن کو دیکھتے ہیں آپ کو اچھا ہی لگتا ہے اور خوبصورت ہی نظر آتی ہے وہ۔ تو اس کے اندر بھی اس کو عروس البیان قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بیان
اس قدر خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے کہ پڑھتے جاؤ اور پڑھتے جاؤ اور دل کرتا ہے کہ بس سنتے جاؤ اور سنتے جاؤ اور سنتے جاؤ. ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے. مطلب سمجھ میں آتا جائے تو بالکل ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے کوئی ایک سجی سجائی چیز اللہ نے ہمارے سامنے رکھ دی اور ہم اس کو دیکھتے ہی چلے جا رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات کو اس طرح سے نازل کیا کہ مشرکین مکہ اللہ کے نبی سے معجزہ مانگتے تھے کہ کوئی معجزہ لے کر آؤ, معجزہ دکھاؤ ان کو. تو ہم نے دیکھا کہ مختلف معجزات جو انبیاء کے اوپر آئے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت کے طور پر دیے گئے, اور جب معجزہ آ جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حجت تمام کرتے ہیں. جن لوگوں نے ماننا ہوتا ہے اس حقیقت کو جو نبی لے کر آئے وہ مان لیتے ہیں. اگر نبی کی بات کو پہلے ہی تسلیم کر لیں تو پھر تو وہ بہت ہی بڑے سلیم القلب سلیم فطرت انسان ہوتے ہیں نا. لیکن اگر وہ نہ مان رہے ہو, تھوڑے بہت تذبذب میں ہو, پس و پیش کر رہے ہو, کنفیوزڈ ہو, تو معجزے کو دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگ ایمان لے آتے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر جب معجزہ آ جاتا تھا تو معجزے کو دیکھنے کے بعد ہوتا یہ تھا کہ رہی صحیح جو کثر والے لوگ ہوتے تھے وہ ایمان لاتے تھے, جو رہ جاتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت تمام کر کے ہو جانے کے بعد ان نہ ماننے والے لوگوں کے اوپر عذاب نازل کر دیا جاتا تھا. ایسا ہی ہوتا تھا. لیکن یہ کتنا خوبصورتی کا معاملہ ہے, کتنی بڑی خوش نصیبی ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ویسا کوئی معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیا تھا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب اور اللہ کے حبیب کی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگ بھی اللہ کے چوزن وانس ہیں. اللہ نے نہیں چاہا کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان انبیاء کی قوموں کی طرح کا کوئی بھی عذاب دنیا میں دیا جاتا, لہٰذا ایسا کوئی بھی معجزہ نہیں عطا کیا گیا کہ جس کی وجہ سے حجت تمام کر دی جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے اب کیا کہا کہ یہ دیکھو تم معجزے مانگتے ہو, ایک تو یہ سورت کو بڑے خوبصورت انداز میں نازل کر دیا کہ دیکھو اس سے زیادہ فصیح البیان کلام تمہیں دنیا بھر میں کوئی نہیں ملے گا کہ تم اس کو دیکھتے جاؤ, پڑھتے جاؤ, سنتے جاؤ, جو مرضی کرو, تمہارا دل کرے گا کہ تم کرتے ہی چلے جاؤ. صحیح کوئی جس میں اس کے اندر جو غنا کا تسلسل, جو رائمنگ ورڈ, جو جس طرح الفاظ کا چناؤ ہے اور جو زور بیان اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں عطا فرمایا نا, کسی قرآن کی صورت میں اور ہمیں نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. یہ ایک تو یہ معجزاتی طور پر ایک صورت ہے. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں پھیلے ہوئے بے شمار نشانیاں رکھی ہیں اپنی پہچان کروانے کے لیے. تو اللہ نے کہا معجزے مانگتے ہو, میں نے تو یہ تہیا کر لیا ہے کہ اس امت کو میں نے عذاب نہیں دینا. تو رہتی دنیا تک کے لوگوں کو گویا یہ سمجھا دیا گیا اور بتا دیا گیا, اور یہ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا مجھے اور آپ کو کہ جتنی خیر پھوٹنی ہے اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر سے خیر پھوٹتی چلی جائے گی قیامت تک کے لیے. یہ جو میں نے اپنی کائنات میں معجزے پھیلائے ہوئے ہیں, ان معجزات کو دیکھ کر جتنی خیر پھوٹنی ہوگی وہ پھوٹتی چلی جائے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ عارضی معجزات ضرور آئے, لیکن یہ جو باتیں اب یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں یہ بھی وہ معجزات ہیں, اللہ کے معجزات ہیں, اور یہ کائناتی معجزات ہیں جو ہمیشہ رہیں گے, ہمیشہ رہنے والے ہیں, اور یہ اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ قیامت کے دن تک جتنی خیر اس امت سے پھوٹنی ہے وہ پھوٹ جائے. تو اللہ نے کہا معجزے مانگتے ہو, یہ دیکھو الشمس والقمر, سورج کو دیکھ لو اور چاند کو دیکھ لو. یہ کیا ہے؟ بحسبان, یہ حساب کتاب کے پابند ہے. اتنا بڑا معجزہ سورج اور چاند کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کا نظام جاری کر کے اس پوری دنیا کا نظام جو ہے وہ جاری کر دیا. یہ اتنی بڑی تخلیق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, جس کے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ سورج اور چاند بحسبان, حساب کتاب کے پابند ہیں, ایک خاص حساب کتاب کے ساتھ چل رہے ہو. جب چل رہے ہیں دیکھ لو, غور کرو, رہتی دنیا تک, اور جب سے یہ شروع ہوئی ہے دنیا تب سے یہ چل رہے ہیں, اور دونوں کا حساب کتاب الگ الگ ہے.
चांद का अलग हिसाब है, सूरज का अलग हिसाब है। चांद का अलग जाविये है, वो एक दिन निकलता है और फिर वो 28 दिनों में जाके, 29 दिनों में जाके, कभी 30 दिनों में जाके अपना पूरा वो सर्कल कंप्लीट करता है। खजूर की कल अर्जुनुल कदीम झुकी हुई शाख की तरह होता है, फिर बदरे कामिल होता है, फिर सूखी शाख की तरह हो जाता है। और सूरज ये रोजाना आता है और चला जाता है, अपनी ही जगह से आता है। जिस जगह पे जो एंगल, जो जाविया अल्लाह ने मुख्तस कर दिया है वहीं से आएगा, और जहां से गुरूब होने का जाविया मुख्तस किया है वहीं पर जाएगा। वो अपने पूरे हिसाब किताब के साथ चल रहे हैं। दोनों का अलग अलग हिसाब है, लाखों साल से चल रहा है और आगे क़यामत तक चलता रहेगा। 1 मिनट, 1 सेकंड या 1 एंगल का भी उनके अंदर फर्क नहीं आया है। इंसान की मखलूकात जो तख्लीक होती है या मसनूआत वो बनाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, थोड़ा टाइम गुजरता है, वो चीज़ इस्तेमाल करते रहे, बेहतरीन से बेहतरीन मशीनरी आप खरीद लेंगे, उसको भी ग्रीसिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, ऑयलिंग करना पड़ जाता है, रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। आहिस्ता 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 वो क्या होती है, कुछ अरसे के बाद खराबी की तरफ जाती चली जाती है। लेकिन अल्लाह की तख्लीक किसी ऐसी चीज की मोहताज नहीं है। ना उनको ग्रीसिंग की जा रही है, ना उनकी रिपेयरिंग हो रही है, ना उनकी कोई मुरम्मत हो रही है, ना उनकी रफ्तार में कोई कमी आई है। ये इतने बड़े अल्लाह ताला के मौजज़ात हैं जो चल रहे हैं, लेकिन बेहुस्बान है। ये एक वक्त मुकर्रर तक चलेंगे, एक हिसाब किताब तक चलेंगे। जब कयामत का दिन आना होगा तो ये सारा हिसाब किताब का मामला खत्म हो जाएगा। ये एक हिसाब किताब, फिर क्या आता है कुरान के अंदर कि सूरज लपेट दिया जाएगा, चांद बेनूर, चांद सितारे बेनूर हो जाएंगे और अल्लाह ताला इन सब को लपेट लेगा, इनका नूर खत्म हो जाएगा। और इनको हदीस में आता है कि इनको एक टिकिया के माने समंदर में अल्लाह ताला फेंक देंगे। तो गोया इनका नूर खत्म हो जाएगा। तो एक वक्त मुकर्रर तक ये सब कुछ चल रहा है, जब तक अल्लाह ताला चाह रहा है तब तक ये चल रहा है। और देखो, वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान, नज्मु के 2 मानी हैं। एक तो नजम कहते हैं, जो हम सूरह नजम पढ़ कर आए हैं, सितारों उसे को भी नजम कहा जाता है। तो गोया सितारे भी वो भी इसी हिसाब किताब के साथ चल रहे हैं। लेकिन नजम का दूसरा मतलब भी होता है, और वो मतलब होता है बेलदार पौधे, वो पौधे जिनके अंदर बेलें होती हैं, तना नहीं होता। वह शजरू किसको पौधे को कहते हैं, दरख्त को, जिसके अंदर तना होता है। तो गोया वह नज्म व शजरू, यानी बेलदार पौधे भी और ये तने वाले दरख्त भी क्या कर रहे हैं, यस्जुदान, वो सब अल्लाह के हजूर सजदा रेज हैं। तो जब सारी की सारी चीजें अल्लाह की अताअत पर लगी हैं, सारी की सारी चीजें तस्बीहात कर रही हैं, अल्लाह के हजूर सजदा रेज हैं, तो ए हजरत इंसान, ए अशरफुल मखलूकात, सोचने की बात है ना कि फिर हम अल्लाह के हजूर सजदा रेज क्यों नहीं हो रहे। हर चीज अपने हिसाब किताब पर की पाबंद है, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अपने अपने महवर पे काम कर रही है, तस्बीह भी कर रही है, सजदा रेज भी हो रही है। चाहे बेलदार पौधे हो, चाहे दरख्त हो, वो सब सजदा रेज हो रहे हैं। तो मुझे और आपको भी अल्लाह ताला के हजूर अपने सरों को झुका के सरे अतात खम कर देना चाहिए। आसमान की तरफ नगाह उठा के देखो, ये आसमान वस्समा वरफ़अहा, इसको हमने बुलंद किया, और ववदअल मीज़ान, और एक अदल इंसाफ की मीज़ान कायम कर दी। गोया अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी अकली तख्लीक की तरफ मतवज्जा कर रहे हैं, और वो तख्लीक क्या है, आसमान। ये आसमान अल्लाह की इंतहाई खूबसूरत तख्लीक है, जो हद निगाह पर फैली भी है। नीलगू आसमान से लेके ब्लैक, डार्क ब्लैक आसमान जो रात के वक्त निकलता है, ये इसको अल्लाह ने क्या किया है, रफ़अहा, हमने इसको बुलंद किया है। अल्लाह फरमाते हैं कि इस आसमान को हमने तुम्हारे ऊपर बुलंद कर दिया है। और हम देखते हैं हर जगह से हमें अपने ऊपर ही नजर आता है, कहीं भी हमें ये नहीं नजर आता कि आसमान हमसे ऊपर नीचे हो गया। आसमान को अल्लाह ने बुलंद किया, और कैसे बुलंद किया, ववदअल मीज़ान, एक मीज़ान कायम करके बुलंद कर दिया। गोया अल्लाह ने एक तराजू के तहत इसको बगैर किसी सतून, बगैर किसी पिलर के अल्लाह ने इसको बुलंद करके कायम कर दिया है। उसमें एक
آپ کہہ لیجئے اس میں ایک بیلنس اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دیا ہے. کہیں سے وہ لٹکتا نہیں, کہیں سے وہ ڈھلکتا نہیں, کہیں اس میں کوئی آڑ نہیں, رخرا نہیں, سوراخ نہیں, ٹیڑھ نہیں, کوئی پلر سپورٹ کے لیے موجود نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو ہم نے بیلنس کر کے تمہارے اوپر قائم کر دیا ہے, تمہارے اوپر بلند کر دیا ہے. گویا یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک ایسا معجزہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کہا معجزے دیکھنے ہیں تو تمہارے اوپر جو آسمان ہے اس کو دیکھ لو. اور پھر کیا کہہ دیا, اللہ تطغوا فی المیزان. اب یہ تم کرنا کیا, تم تقاضا کیا تھا کہ تم اللہ کے میزان عدل میں خلل مت ڈالو, تطغوا سرکشی مت کرو اس کے میزان کے اندر. اور آج ہم نے اللہ کے احکامات سے سرکشی کر کے کیا کر دیا کہ وہ جو میزان قائم کر کے اللہ نے آسمان دنیا کو بلند کیا تھا, اس کے اندر ہم نے پولوشن کے ذریعے سے اوزون لیئر کے اندر سوراخ کر دیا. اللہ نے کہا تھا اس بیلنس کو آؤٹ مت کرنا, اگر جیسے بتا رہا ہوں ویسے ہی زندگی گزارو گے تو تمہارے لیے ہر چیز میری بنائی ہوئی تمہارے بھلائی کا سبب ہوگی. لیکن ہم نے اپنی غلط رویوں سے, اپنی سرکشیوں سے, پولوشن کا معاملہ کر کے ہم نے کیا کیا, اس کے اندر رخنا اور سوراخ کر دیا. اللہ نے کہا تھا اس میزان کو خلل مت ڈالنا. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ, اور قائم کرو وزن کو انصاف کے ساتھ. گویا اللہ نے حکم دے دیا یہاں سب لوگوں کو, انکلوڈنگ تاجر برادری جو کہ ایک معاشرے کی بنیاد ہوتے ہیں, ایک اینٹ ہوتے ہیں جس کے اوپر ایک معاشرہ قائم ہوتا ہے. ایک معاشرے کے اندر اگر عدل, انصاف یا توازن ختم ہو جائے, تولنے میں ڈنڈی مارنے کا معاملہ شروع ہو جائے, تو پھر اگر تاجر برادری خراب ہوتی ہے تو وہاں سے آپ کا رزق حرام ہوتا ہے. جب رزق حرام ہوتا ہے تو رزق کے حرام ہونے سے انسان کے اندر اخلاقی بگاڑ آتا ہے. اخلاقی بگاڑ آتا ہے تو پھر ہر قسم کی برائی ہمارے اندر آتی ہے. اللہ نے یہاں سب کو سمجھا دیا, خصوصی طور پر تاجر برادری کو, کہ جب تم نے کچھ تولنا ہوگا تو انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک ترازو تولا کرو. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ, اور میزان کے اندر ڈنڈی مت مارا کرو, خسارہ مت دیا کرو. ایک قوم تھی جو ناپ تول میں ڈنڈی مارا کرتی تھی, حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم, اور اس قوم کو صرف اسی خاص طور سے واحد عمل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر کے ہلاک کر دیا تھا. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ, جہنم کی گہری کھائی ویل کس کے لیے ہے, ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. تو گویا یہاں کہا جا رہا ہے ہر چیز انصاف کے ساتھ تولا کرو اور ترازو میں ڈنڈی مت مارا کرو. تو گویا یہاں پر تب انسان کو خصوصی طور پر معاشرے کے اندر امن, امان, استحکام برقرار رکھنے کے لیے یہ میزان کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا. اور انصاف کا حکم ہمارے دین کا ایک اور بہت بڑا خاصہ ہے, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار قرآن پاک میں حکم دیا اعدلوا فہو اقرب للتقوی, عدل کیا کرو کیونکہ یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے. تو یہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کسی بھی عمل میں ناپ تول میں ڈنڈی کا معاملہ نہ ہو, عدل اور انصاف کا معاملہ ہو, اور پھر یہ چیز وکلا برادری کے اوپر بھی آتی ہے, وکیلوں کے اوپر بھی آتی ہے کہ جب بھی معاملے کا فیصلہ کرنا ہے تو کس کے ساتھ کرنا ہے, عدل کے ساتھ کرنا ہے. تو وکیلوں کی برادری اور تاجروں کی برادری, یہ دو برادریاں کسی بھی معاشرے کے اندر امن, امان اور استحکام کو قائم کرنے کے لیے, وکیلوں, جج ایک ہی بات ہوتے نا, وکلا لائرز, ہاں جی, ججمنٹ, ہاں جی, جو ججمنٹ کرتے ہیں, جو وکیل اور لائرز وغیرہ کی برادری ہوتی ہے ان کی. تو یہ ان کے لیے ان کے حوالے سے سکھا دیا کہ دیکھو اگر اللہ نے اپنے سارے کے سارے کائنات کے نظام کو دیکھو عدل پر قائم ہے, توازن پہ بیلنسڈ ہے اور قائم ہے, تو اگر تم اپنے معاشرتی نظام کو لے کے چلنا چاہتے ہو تو عدل کا معاملہ کرنا. اور عدل ہم پڑھ کے آ چکے ہیں بارہا کہ عدل ہر سطح پہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, صرف تاجر برادری اور وکیلوں کی برادری سے تو یہ سمجھیں اس کی بگاڑ معاشرتی سطح پر آتی ہے, لیکن اس کی ابتدا انسان کے اپنے گھر سے ہوتی ہے.
انسان کے اپنے گھر سے ہوتی ہے. ہر سطح پر عدل ہوگا. بیٹے بیٹی کے درمیان عدل ہوگا, بہو داماد کے درمیان عدل ہوگا, بہو بیٹی کے درمیان عدل ہوگا, بیٹے داماد کے درمیان عدل ہوگا, اور سسرال اور میکے کے درمیان عدل ہوگا. سارے سطح پر عدل ہوگا. جب عدل انسان گھر میں سیکھ کرے گا تو اپنے گھر سے نکلنے والے بچے عادل نکلیں گے. جب یہ بچے عادل نکلیں گے تو انشاءاللہ وہ کلا بھی عدل والی ہوگی, اور ہمارا تاج برادری بھی عدل والا ہوگا. شروعات کہاں سے ہوگی؟ گھر سے ہوگی. اللہ نے کہا وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ, میزان میں عدل میں خسارہ مت کرنا, گھاٹا مت کرنا. اگر اس عدل کو چھوڑ دو گے تو پھر ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ, اور زمین ہم نے اس کو بنا دیا. وَضَعَهَا یعنی بچھا دیا ہم نے اس کو, کس کے لیے؟ لِلْأَنَامِ, سب جانداروں کے لیے. انام کہتے ہیں ہر قسم کے جاندار. اس زمین کے اوپر اللہ نے ہر قسم کے جاندار بنا دیے. یہ زمین جانداروں کے لیے آئی ہے, اور مفسرین کہتے ہیں انام سے مراد جن و انس ہے. خصوصی طور پر انام سے مراد کون ہے؟ جنوں انس ہیں. تو گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ زمین میں نے جنوں اور انسانوں اور تمام ترین مخلوقات کے لیے رہنے کی جگہ بنا دیا ہے. فیہا فاکہۃ, اس کے اندر پھل ہیں, میوے ہیں. فاکہہ ان میووں کو کہتے ہیں جو کھانے کے بعد انسان مزے لینے کے لیے کھاتا ہے. ہم کئی دفعہ کھانا کھانے کے بعد چگتے ہیں کچھ, ہے نا, کبھی ڈرائی فروٹ اٹھا کے ڈال لیا, کبھی کوئی میٹھا منہ میں ڈال لیا, کوئی پھل ڈال لیا منہ میں. یہ تو فاکہہ اس کو کہتے ہیں جو انجوائے کرنے کے لیے انسان کھاتا ہے. یہ تازہ بھی ہو سکتے ہیں اور یہ ڈرائی بھی ہو سکتے ہیں. اللہ نے کہا اس زمین کے اندر میں نے جنوں انس کو بنایا بھی ہے, اور انہی جنوں انس کے لیے کیا رکھا ہے؟ فیہا فاکہۃ, اس میں ہر قسم کے پھل میوے وغیرہ رکھے ہیں. وَالنَّخْلُ, اور کھجور کے درخت رکھے ہیں. ذات الاکمام, جو غلاف والے ہیں. آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی یہاں ایک قدرت کا شاہکار دکھایا ہے میرے اور آپ کے لیے, اور کیا سمجھانا چاہا ہے کہ دیکھو تم اشرف المخلوقات ہو, تمہارے لیے میں نے دیکھو کیا کیا بنایا, کس کس قسم کے پھل بنائے. غلافوں میں چڑھے, جو پھل جن کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے ہیں. غور کریں اگر تو اللہ نے ہر پھل کے اوپر ایک خاص قسم کا چھلکا غلاف کی طرح رکھا ہے. کھجور کے اوپر بھی ایک چھلکا ہوتا ہے, اور مختلف غلاف والے چھلکے, آم کے اوپر چھلکا ہے, کیلے کے اوپر چھلکا ہے, انگور کے اوپر چھلکا ہے, انار کے اوپر چھلکا ہے. کوئی پھل اٹھا کے دیکھ لیں اس کے اوپر ایک باریک سا چھلکا ضرور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اشرف المخلوقات کے لیے اس رب رحمان نے کتنے خوبصورت پھل اور میوے بنائے ہیں کہ یہ سارے کے سارے بہترین ہائیجینک چیز میرے بندے کو ملنی چاہیے. اور یہ جو چھلکے ہیں یہ چھلکے اتارے, اور یہ باقی سارے کے سارے مویشی جانور ان کو کھلا دے. بھوسا وہ کھا لیں, چھلکے وہ کھا لیں, لیکن جو اشرف المخلوقات ہے وہ کیا کھائے گا؟ وہ پیور کھائے گا, ہائیجینک کھائے گا. ہر چیز بالکل اندر سے اس رب رحمان نے پیک کر دیا ہے, سیل کر دیا اس نے میرے اور آپ کے لیے کہ گودا نکالو اور کھا لو, اس کے اوپر کا چھلکا اتارو, دھو اور چھلکا اتارو اور تم کھا لو. اگر تم نہیں چھلکا اتارتے تو تمہاری مرضی ہے, چھلکا اتار لیتے تو اندر کی سارا پلپ جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے. کنو کو اتارے گے چھلکا, اندر کا سارا میرے اور آپ کے لیے. چھلکے کون کھاتے ہیں؟ بکریاں کھا جاتی ہیں, کھا جاتے ہیں کہ نہیں. یہ جو مویشی ہیں یہ سب وہ کھائیں گے, لیکن اشرف المخلوقات کیا کھائے گا؟ بہترین, جو پیور بھی ہے, ہائیجینک بھی ہے, اور بہترین جو ہے وہ نیوٹریشن وائز بھی جو ہے وہ اس کے لیے بہترین ہے. اللہ نے اس فاکہہ کے اندر میرے اور آپ کے لیے مختلف قسم کے رنگ بھی رکھے ہیں کہ میرے اشرف المخلوقات کہیں بور نہ ہو جائے. سردیوں کے رنگ پھلوں کے الگ, گرمیوں کے پھلوں کے رنگ الگ. وہ رنگ ہے گرمیوں کے پھلوں کے جو ہمیں ریفریش کرتے ہیں, سردیوں کے وہ رنگ ہے جس کو کھا کے دل کرتا ہے, دیکھ کے دل کرتے ہیں مزید ہم کھائیں. اللہ نے ایک 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 انگور, اس کا انار کا دانہ بھی اگر ہم دیکھیں تو ہر دانے کو بھی پیک کیا ہے. ایک انار اور اس کے اندر جتنے بھی دانے ہیں, ہر دانے کو اللہ نے علیحدہ سے پیک کیا ہے. کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اس دانے کو آپ پچکارتے ہیں تو صرف اور صرف جوس نکلتا ہے,
اور اس کے اوپر کی جو ایک پیکنگ ہے جس کے ذریعے سے ہم ایک ایک دانہ علیحدہ کرتے ہیں. بھٹے کے دانے کو علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. چنے ہیں, چنوں کو اللہ نے اسی طرح غلاف میں لپیٹ کے رکھا اور اس کا چھلکا علیحدہ کیا, اور کتنی خوبصورتی اور ترتیب سے. سبحان اللہ, یہ اللہ کی خلاقی قدرت کا شاہکار کہ اللہ نے کہا میرے رحمان ہونے کے معجزے مانگتے ہو, دیکھو تمہارے لیے کائنات میں ہر طرف میں نے پھیلائے ہیں. غور کی آنکھ اور بصیرت کی آنکھ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ یہ نگاہ بصیرت ہمیں عطا فرما دے. یہ ساری بہترین چیزوں کے ساتھ اللہ نے تعارف کروایا اور کہا والحب, اور دانے ذو العصف جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے, والریحان اور خوشبو بھی ہوتی ہے. اور ریحان کس کو کہتے ہیں؟ خوشبو کو بھی کہتے ہیں, خوشبو کو, اور رزق کو بھی کہتے ہیں. تو وہ یہ جو دانے ہیں جو میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی, غلے کے دانے جس میں سے ہمارے لیے بھوسا بھی نکل آتا ہے, چھلکے اتار دیں گے چاول کے دانوں کے تو وہ چھلکے کون کھا جاتے ہیں؟ وہ مویشی کھاتے ہیں بھوسا وغیرہ. باقی جو چاول اندر سے نکلتا ہے, وہ جو گندم نکلتا ہے, وہ جو دالوں کے چھلکے وہ علیحدہ کر دو, اندر سے دال نکل آئے. تو دانے علیحدہ ہیں, چھلکوں والے اللہ نے بنائے, اور خوشبو بھی ہے ہمارے لیے اس میں, اور اللہ نے اس میں میرے اور آپ کے لیے رزق بھی رکھا ہے. سبحان اللہ, اللہ نے کتنی چیزیں میرے اور آپ کے لیے رکھی. پھر فرما دیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے جنو انس, تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کیا کہنا ہے یہاں پہ؟ لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمَةِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے, تعریف تیرے لیے ہی ہے. اچھا, یہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ مجھے اور آپ کو کہا نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاؤ گے. تو آلہ کا مطلب جو ہے صرف نعمتیں نہیں ہوتی, اس کی مختلف معنی آتے ہیں تفاسیر میں. مفسرین بتاتے ہیں آلہ ایک تو نعمتوں کے لیے بھی آتا ہے, آلہ ایک نشانیوں کے لیے بھی آتا ہے. نشانی کیا؟ رب کو پہچاننے کی نشانی. اور آلہ جو ہے وہ آیت کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آیات یعنی معجزات, اللہ تعالیٰ کے معجزات, اور پھر اللہ تعالیٰ کے کمالات, اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات. یہ سب اللہ کی صفات ہی تو ہیں کہ وہ معجزات دکھا رہا ہے, کمالات دکھا کر. تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ایک ہی آلہ کے اندر ہر چیز ڈال دی کہ نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, اللہ کی کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے, اللہ کی کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے, اللہ کی کن کن معجزات کو تو سے تم انکار کرو گے. اللہ تیرے کسی نشانی کو نہیں جھٹلاتے. خلق الانسان من صلصال کالفخار. اب تم دیکھو اپنی پیدائش کو, اپنی پیدائش کے اوپر غور کرو اور دیکھو, بنایا انسان کو من صلصال, اللہ نے صلصال سے انسان کو بنایا. صلصال کس کو کہتے ہیں؟ ایک مٹی جس میں پانی ملایا جائے اور پھر اس مٹی کو خشک کر دیا جائے, یعنی کیچڑ والی جو لیسدار مٹی, اس کو پانی پہلے ملا کے اس کو بنایا اور پھر اس کو خشک کر دیا. اور فخار کس کو کہتے ہیں؟ کل فخار, وہ پانی ملی مٹی جو خشک ہو کر پھر آگ پر پکایا جائے تو وہ بجنے لگتی ہے ٹھیکرے کی طرح. سمجھ آئی؟ تو کہا اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس سے بنایا؟ کل صلصال کل فخار, ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا. وہ مٹی کا گارا جو سوکھ کر سڑ گیا اور پھر اس کو آگ پر پکا کے دہکا کے اس کو کیا کر دیا؟ ٹھیکری جیسا بجنے والا بنا دیا. اللہ نے انسان کی تخلیق کا معاملہ یہاں پر بتایا. انسان کی تخلیق کی ابتدائی مرحلہ کیا ہے؟ اس کو مٹی سے بنایا گیا, لیکن بعد میں جو نسل انسانی کا سلسلہ ہے وہ کیسے جاری ہوتا ہے؟ نطفے سے. نطفے سے جاری تو ہوتا ہے, لیکن انسان کی اصل کمپوزیشن وہی ہے جو مٹی کی کمپوزیشن ہے. ہمارے اندر, ہماری باڈی کے اندر جو اجزاء ہیں وہ وہی ہیں جو ایک مٹی کے اندر اجزاء پائے جاتے ہیں. اللہ نے یہاں پر ہمیں قرآن میں مختلف جگہوں پر انسان کی تخلیق کی سٹیجز ہمیں بتائی ہیں, لیکن سمجھنا یہاں پر صرف یہ ہے کہ تخلیق کی ابتدا کس سے ہوئی ہے؟ مٹی سے, اور اس کی اصل کمپوزیشن بھی مٹی ہے, اور وہ آخرکار مٹی ہی بنے گا. ٹھیک ہے, اللہ نے آگے یہاں پہ کیا بتایا؟ وَخَلَقَ الْجَانَّ, اور تخلیق کیا جنوں کو. کس سے؟ مِن مَارِجٍ مِن نار. مارج کہتے ہیں آگ سے اٹھنے والا شعلہ. ٹھیک ہے, تو یعنی جنات سب کی تخلیق کس سے ہوئی ہے؟ جو آگ سے شعلہ اٹھتا ہے اس
शोले से किसकी तख्लीक की गई है? जिनों की, यानी कि जिन्नात की तख्लीक आग के शोले से की गई है। उसके बाद उनके अंदर ये पहला जिन जो तख्लीक हुआ था वो इसी तरह हुआ था। उसके बाद की जो जिन्नात की जो ये तौलीदी तनासुल का सिलसिला होता है वो किस तरह से चलता है, उनके अंदर भी अल्लाह ताला ने बच्चों की पैदाइश रखी है जिस तरह इंसानों के अंदर है, लेकिन उसकी जो असल कॉम्पोजिशन है वो वही होती है जो आग की होती है। समझ आई? अल्लाह हर जिन को आग से नहीं बनाता, कि वो आग नहीं है जो हमें जो है नजर नहीं आते, असल में उनकी कॉम्पोजिशन आतिशी है, आग वाली है, लिहाजा हमारी आंख उनको देखने से कासिर है। समझ आई? तो अल्लाह ने यहाँ पे बता दिया कि जिनों को मैंने पहले जिनको आग की लिपट से पैदा किया था, अब जितने भी जिन पैदा होंगे वो किस तरह हो रहे हैं, वो वही जिस तरह उनके नस्ल जारी होने का सिलसिला है कि जब एक इंसान का बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ ही एक जिन का बच्चा भी पैदा होता है। मैंने आपको बताया था ना ये हदीस। तो जैसे इंसान पैदा होता है इसी तरह जिन का भी एक बच्चा पैदा होता है, और हर इंसान का एक कौन है? हमजाद है, जिसको करीन कहा जाता है। हमने अच्छी तरह डिटेल से इसको पढ़ा है। तो ये आते कैसे हैं? अब ये आग से नहीं आए, लेकिन उनकी तख्लीकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सब वही हैं जो आग के अंदर होते हैं। यानी अल्लाह ने जैसे चाहा जिसको चाहा तख्लीक कर दिया। तुम किन किन नेमतों को जुटलाओगे? तुम्हारी तख्लीक एक इख्तियारी मखलूक इंसान बनाया, दूसरा इख्तियारी मखलूक जिन बनाया, एक की तख्लीक मट्टी से कर दी, एक की तख्लीक आग से कर दी, एक को खाकी बना दिया, दूसरे को नारी बना दिया। ये अल्लाह है, ये अल्लाह है। तुम उसकी किन किन निशानियों को और सिफात और कमालात को जुटलाओगे? अल्लाह हम तेरी किसी कमालात को, निशानी और सिफात को नहीं जुटलाते। रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन, ये रब है किसका? मशरिकों का भी रब वही है, मगरिबों का भी रब वही है। इसको मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मशरिक एक नहीं है। हम अगर देखें तो हमारे लिए एक मशरिक है और किसी और जगह पे जाकर देखें तो उनके लिए मशरिक कुछ और है। ठीक है, अमेरिका वालों के लिए मशरिक और मगरिब का मामला बिल्कुल डिफरेंट है, पाकिस्तान वालों के लिए मशरिक और मगरिब का मामला बिल्कुल डिफरेंट है। तो अल्लाह तो हर मशरिक और हर मगरिब का मालिक है। इसके अलावा दूसरा यहाँ पे इसको देखा जाए तो सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है, और सूरज आज जिस एंगल से निकला है कल उसके निकलने का जाविया डिफरेंट होगा, परसों उसके निकलने का एंगल या जाविया डिफरेंट होगा। तो एक मशरिक वो जिससे आज वो निकला, कल जिस एंगल से निकलेगा अगला मशरिक वो, परसों जिस एंगल से निकलेगा तीसरा मगरिब मशरिक वो, जिस जगह वो गुरूब होगा वो एक मगरिब। और इसको हमने देखा था कि मलका सबा की जो कौम थी, कौम सबा ने 360 ताखें बनाई हुई थी और हर रोज वो एक ताख की तरफ रुख करके इबादत और सजदा करते थे, क्योंकि वो सूरज के पुजारी थे। वो सूरज को पूजते थे, सूरज को सजदा करते थे। तो जिस एंगल से पहली रे आती थी उस एंगल पर उन्होंने एक ताख बनाई, अगले दिन जिस एंगल से रे आई उस पर उन्होंने दूसरी ताख बनाई। तो ये कौम सबा का तज़किरा है जो इतनी पहले आई थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की बात मैं आपसे कर रही हूँ। ये ब्रॉन्ज एज है, इतना पुराना वक्त है जो इतने वो लोग कहाँ पे दिमागी तौर पर पहुंच चुके थे कि उन लोगों को मालूम था कि सूरज के रोजाना के निकलने का जाविया जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो अल्लाह क्या है? वो रब्बुल मशरिक़ैन भी है और रब्बुल मग़रिबैन भी। हर मशरिक का वो मालिक है, हर मगरिब का रब भी वही है। तुम जिस रब के ऊपर तवक्कुल करते हो, तुम जिस रब से मोहब्बत करते हो, तुम अगर उस रब रहमान से मोहब्बत करते हो तो चाहे तुम मशरिक में चले जाओ, चाहे तुम मगरिब में चले जाओ, जिधर में जो जाओगे तवक्कुल अल्लाह पे करना, मोहब्बत उसी से करते हो, वो रब तुम्हें हर जगह सुनेगा, वो रब तुम्हें हर जगह देख रहा है, वो रब तुम्हारे हर आमाल पर नजर रखे हुए है, वो रब तुम्हारी हर बात को सुनता है और वो रब तुम्हें हर जगह नेमतें अता फरमाता है। कितना इत्मीनान होता है ना ये सोचकर कि जो अल्लाह पे तवक्कुल कर लेते हैं फिर वो डरते नहीं, वो परेशान नहीं होते। उनको मालूम होता है पाकिस्तान में रहूंगी या मैं अलजायर में जाके रहूंगी या अमेरिका में जाके रहूंगी, रब वो है, राजिक वो है, मालिक वही है, करने वाली जात वही है, तवक्कुल मेरा उसी पर है। जो आज दे रहा है, यहाँ दे रहा है, वो वहां पर भी देगा।
جو آج سن رہا ہے یہاں کر رہا ہے وہ وہاں پر بھی کرے گا. تو رب کتنا انسان کو اطمینان اور سکون آتا ہے نا. جو انسان دوسری چیزوں پہ توکل کر کے بیٹھ جاتا ہے نا وہ کہے گا یہاں تو میرے امی ہیں ابو ہیں یہ لوگ تو سب میرے رشتے دار ہیں وہ مجھے پوچھ لیں گے کر لیں گے. وہاں میں چلی جاؤں گی وہاں کون مجھے پوچھے گا وہاں کون دیکھے گا میری مشکل میں کون کام آئے گا. میں کس ہوتا ہے کہ نہیں لوگوں کو کتنا فیلنگ ہوتی ہے کہ میں وہاں چلی جاؤں گی میں وہاں بالکل اکیلی ہو جاؤں گی. جس نے رب کے اوپر توکل کر لیا تو وہ جانتا ہے کہ رب مشرق میں بھی ہے اور مغرب میں بھی ہے. جو یہاں سن سکتا ہے وہ وہاں سن سکتا ہے. جو یہاں میرے لیے اسباب مہیا کر سکتا ہے وہ وہاں بھی میرے لیے اسباب مہیا کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل اور زیادہ مزید آتا ہے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا نا سورہ رحمان اللہ کی محبت کو محسوس کرنے والی صورت ہے. ایک نئے طریقے سے اللہ نے اپنی محبت کو اس میں اجاگر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ رب وہ ہے جو جس طرح جب چاہے جس کو چاہے پیدا بھی کر سکتا ہے. وہ رب وہ ہے جو مشرق میں بھی پایا جاتا ہے مغرب میں بھی پایا جاتا ہے. تو تم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. جنات کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کر دیا آگ سے تو ہم اپنی آنکھ سے ان کو دیکھ نہیں سکتے. لیکن وہ چونکہ ناری مخلوق ہے نا وہ ایسی چیز سے پیدا ہوئے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے. قرآن میں آتا ہے انہو یراکم وہ تمہیں دیکھتے ہیں ہوا اور وہ قبیلہ اور وہ اور ان کے قبیلے تمہیں دیکھتے ہیں من حیث لا ترونہم اس جگہ سے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. گویا جنات انسانوں کو ہر جگہ سے دیکھ رہے ہیں اس کے پورے قبیلے ہمارے اوپر نظریں لگا کے بیٹھے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. تو اس حوالے سے یہ بھی بات سمجھ لینی چاہیے کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں اور ہر جن کے علاوہ ہر جن کے ساتھ اللہ نے ایک اور کام یہ کیا ہے کہ میرے اور آپ کے ساتھ ہر انسان کے ساتھ فرشتے کو محافظ بنا دیا ہے. وہ ہمیں دیکھتے ہیں ہمارے لیے معاملات کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ نے ہر انسان کے محافظ فرشتے اور نگران بنا دیے. ہر انسان کے لیے حدیث کے حوالے سے پتہ چلتا ہے 300 محافظ نگران فرشتے موجود ہیں ہر انسان کے لیے جو انسان کو مختلف غلط طریقوں سے اور جنات کے شرور سے جو ہے وہ محفوظ رکھتے ہیں. یہ بھی اللہ کی کیا ہے اللہ کی کبریائی اللہ کی عنایت اللہ کا رحم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان جنات کی موجودگی کے باوجود ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھا ہے. اگر یہ اتنے طاقتور ہیں کہ حدیث کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو انسانوں کی حفاظت پر مقرر کیا ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو شیطان اور جن ان کو اچک کر لے جاتے. تو اللہ نے انسانوں کی حفاظت ان جنوں کے ذریعے ان جنوں کے ساتھ ان جنوں سے کس طرح کی ہے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے انسانوں کی حفاظت کی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک کرشمہ ہے ہمارے انسانوں کے ساتھ. مرج البحرین یلتقیان مرج البحرین چھوڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی جاری کر دیا ہے بحرینی 2 سمندروں کو یلتقیان کہ وہ مل جائیں. اللہ نے 2 سمندروں کو چھوڑ دیا کہ وہ آپس میں باہم مل جائیں. 2 سمندر کون سے ہیں یہ ایک میٹھے پانی کا ایک کھارے پانی کا ایک کلر کا ایک دوسرے کلر کا. اور اب تو کیونکہ سائنسی طور پر اتنی زیادہ ایڈوانسمنٹس ہو چکی ہیں کہ ہم ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں. کتنی ویڈیوز آئی ہیں کہ باقاعدہ طور پر ان کے درمیان میں ایک چھوٹی سی وائٹ کلر کی جھاگ آ رہی ہوتی ہے. ادھر کا پانی مٹیالہ ہے اور ادھر کا پانی بلو کلر کا نظر آتا ہے نا. تو کئی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی یہاں پر کہ 2 سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا ہے کہ وہ آپس میں مل جائیں. یلتقیان وہ ملتے نہیں ہیں. کیوں؟ بینہما برزخ ان کے درمیان میں ایک آڑ ہے لا یبغیان جس سے وہ تجاوز نہیں کر سکتے. ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ آپس میں ایک دوسرے سے تجاوز کر کے مل نہیں سکتے. اللہ نے چھوڑ دیا. پانی کو پانی میں مکس کریں گے تو مکس ہو جائے گا نا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ ایک گلاس آدھا پانی کا ڈالیں اور اس کے اندر دوسرا پانی کا گلاس اور ڈالیں گے پانی
تو کیا وہ ایک علیحدہ پانی اوپر نظر آئے گا، نیچے کا پانی علیحدہ نظر آئے گا؟ وہ تو مل جائے گا نا. لیکن کیا رب کی شان ہے کہ رب نے کیا کیا، دو پانیوں کے ذخیروں کو چھوڑ دیا، ان کے درمیان میں ایک اندیکھی آڑ اور رکاوٹ اور پردہ ڈال دیا کہ یہ نہیں ملتے اور ہمیں علیحدہ اور علیحدہ نظر آتے ہیں. یہ وہ جگہ بھی ہے جہاں پر دریا جب سمندر میں گرتا ہے، دریا کا پانی سمندر میں جاتا ہے تو وہ بھی علیحدہ نظر آتا ہے. باقاعدہ طور پر ایک وی سی بنتی ہے جہاں پر سے دریا کا پانی آ کے سمندر میں گرتا ہے، وہاں ایک وی کی سی شیپ بن جاتی ہے، ادھر سمندر کا پانی ہوتا ہے اور جہاں تک دریا کا پانی ہے وہ علیحدہ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. سائنٹیفکلی اگر اس کو دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ یہ کیوں ایسے ہوتا ہے. تو اللہ کی قدرت اور شان ہے. دیکھیں اس میں کچھ کمپوزیشن کا فرق ہے اور اس کمپوزیشن کے فرق کی وجہ سے وہ پازیٹیو اور نیگیٹو یعنی پلس اور مائنس کی جو سائنز ہیں وہ اس طرح الائن ہو جاتے ہیں کہ پلس اور مائنس آپس میں مل ہی نہیں سکتا. ادھر کے بھی پلس اور ادھر کے بھی پلس آ کے سیٹل ہو جاتے ہیں تو ادھر والا ادھر اور ادھر والا ادھر نہیں جا پاتا. یہ پانی کی کمپوزیشن کا ایک فرق ہے جس کی وجہ سے وہ اندیکھا پردہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا. اور یہ اندیکھا پردہ کیا ہے؟ یہ پانی کی بیسک کمپوزیشن ہے. پلس مطلب الیکٹرانز اور پروٹونز کی جو الائنمنٹ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ باقاعدہ طور پر پلس پلس کے پاس آ جاتا ہے تو پھر وہ ریپیل کرتا ہے بجائے اس کے کہ وہ اس کے اندر مرج ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور شان ہے. تو یہاں مجھے اللہ نے کہا کہ دیکھو سکھایا کیا، یہاں پر پیچھے بھی ہم پڑھ کے آ چکے ہیں. اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ سمجھانا اور سکھانا چاہا کہ جس طرح دو پانی کے ذخیرے اپنی علیحدہ علیحدہ اینٹی کو مینٹین کر کے ساتھ ہی چل رہے ہوتے ہیں، الگ نہیں لگ رہے ہوتے، اس طرح حسب اور نسب یعنی سسرال کے بھی اللہ نے دو سلسلے چلائے ہیں. صحیح، ایک سسرال کا سلسلہ ہے، ایک تمہارے میکے کا سلسلہ ہے. دونوں علیحدہ کوالٹیز والے ہیں، دونوں علیحدہ علیحدہ خصوصیات والے ہیں. ایک کسی طرح کا ہے اور دوسرا کسی طرح ہے، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ ان دونوں ذخیروں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے. تم نے ایک ایسی اندیکھی آڑ اور رکاوٹ بیچ میں ایسی بن جاؤ کہ ادھر والے ادھر اور ادھر والے ادھر بلینڈ نہ ہو، لیکن ساتھ ساتھ چلانے ہیں. یہ اللہ کے طرف سے دیے گئے عدل کا ایک انداز اور طریقہ ہے کہ دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے. نہ سسرال والے میکے جیسے ہو سکتے ہیں، نہ میکا سسرال بن سکتا ہے. ہم سبھی اس بات کو جانتے ہیں، لیکن خوبصورتی کس میں ہے کہ دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا. اللہ یہ بیلنس کرنا ہم سب کو سکھا دے. جب اللہ نے یہ چیزیں ہمارے لیے بیلنس کر کے بتایا ہے، یہ اندیکھا پردہ اور رکاوٹ اور آڑ جو کسی کو نظر نہیں آ رہا، ہاں تمہیں معلوم ہے کہ یہ اللہ ہے جس نے میرے لیے نسب بھی دیا اور سسرال کا سلسلہ بھی چلایا. جب اس نے مجھے اس جگہ میں اس گھرانے سے جوڑ دیا ہے تو میں نے ان کو ساتھ ساتھ بیلنس کے ساتھ لے کے چلنا ہے. ایک طرف نہیں جھک جانا کہ بس میکے کی ہی ہو کے رہ گئی، یا ایک طرف نہیں جھک جانا کہ بس سسرال ہی کی ہو گئی تو بس میکا بھول گئی. نہیں، دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے. دیکھو رب تمہارے لیے کیا کیا دے کر رہا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، بس تو ہمیں دنیا میں چلنے کا طریقہ سکھا دے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، یہ جو اللہ تعالیٰ نے آڑ رکھ کے دونوں پانی کے سلسلوں کو چلایا تھا، یہ اتنا بڑا تمہارے لیے ذخیرہ ہے کہ وہ اس میں سے کیا نکالتا ہے؟ یخرج منہما، وہ ان دونوں پانیوں میں سے تمہارے لیے نکالتا ہے لؤلؤ اور مرجان. مونگے بھی نکالتا ہے اور موتی بھی نکالتا ہے. غذا کے طور پر بھی تمہیں چیزیں دیتا ہے اور زیورات کے پہننے اور سنورنے کے لیے بھی تمہیں دیتا ہے. تو جب اللہ تمہارے لیے ان پانی کے دونوں ذخیروں کو ملاتا نہیں ہے، تمہارے لیے اس میں سے ذخیرے رکھ دیے اس نے زیورات کے سجنے سنورنے کے لیے، پہننے اوڑھنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ تمہارے کھانے پینے کے لیے بھی، تو تم حسب اور نسب کے اور سسرال کے سلسلے کو ساتھ چلاؤ اور ان کی بہترین چیزوں کو اڈاپٹ کرتے جاؤ. سسرال کی بھی بہترین چیزیں لے لو، میکے کی بھی بہترین چیزیں لے لو، پھر دیکھو تمہارے اولادیں کیسی خوبصورت تمہارے لیے ذخیرہ بنے گی. اللہ یہ چیزیں ہمیں سکھا دے. ہم کہتے ہیں میرا سسرال ایسا، اس نے فلاں برائی، میری فلاں برائی، فلاں چیز ایسی ہے. نہیں، تم نے کیا کرنا ہے؟ اس میں سے موتی اور مونگے نکالو نا.
اللہ نے تمہارے لیے رکھی ہیں, تمہیں اللہ نے طریقے سکھا دیے ہیں, تمہیں اللہ نے صحیح غلط کی پہچان دے دی ہے. چھوڑو غلط چیزوں کو, بہترین چیزیں آپٹ کرو, بہترین چیزیں اخذ کرو. تمہارے لیے لولو بھی ہے, مرجان بھی ہے, تمہارے لیے سب کچھ اس کے اندر نکلا ہے. اپنے اندر لے کے آؤ اور اپنی اولاد کی تربیت اس حوالے سے کرو. وہ تو ایک کمبینیشن ہے نا, وہ تو میکے سسرال کا کمبینیشن ہے جو آ رہی ہے تمہاری اولاد کی صورت میں. ان کے اندر کی بہترین چیزوں کو اب تم پالش کرو. انسان, میں نے آپ کو بتایا تھا, اس کو براٹ اپ نہیں کیا جاتا, اس کو پالش کیا جاتا ہے. اللہ نے ان بانڈ صلاحیتیں ہر انسان میں رکھی ہیں, وہ جو ہماری جینز سے ہمارے اندر آتی ہیں, ٹھیک ہے. ہم نے ان کو پالش کرنا ہے. کون پالش کرے گا؟ ماں باپ کریں گے. وہ پالش ماں باپ کرتے ہیں, وہ اس کو ماحول دیتے ہیں, وہ اس کو تعلیم دیتے ہیں, وہ اس کو علم دیتے ہیں قرآن اور حدیث کا, وہ اس کی ان صلاحیتوں کو جو ان بانڈ اللہ نے اس کے اندر رکھی ہیں, وہ ان صلاحیتوں کو پیرنٹس کیا کرتے ہیں؟ پالش کرتے ہیں. وہ لولو مرجان کی صورت میں وہ ان اولادوں کو اپنے لیے تیار کرتے ہیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بناتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو. یہاں اگر اس کو دوسرا معنی دیکھیں ہم, تو وہی معنی ہے ہمارے لیے کہ اس رب نے میرے اور آپ کے سجنے, سورنے, پہننے, اوڑھنے, کھانے پینے کا سامان کدھر رکھ دیا؟ ان سمندر اور پانی کے ذخیروں کے اندر. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا کیا میرے اور آپ کے لیے نکلتا ہے. پرلز نکلتے ہیں, سونا نکلتا ہے, چاندی نکلتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا, یہ پہاڑوں سے آتا ہے اور آ کے بالکل ساحل سمندر پر آ جاتا ہے. تو چونکہ سب سے زیادہ پہاڑی سلسلہ جو ہے دنیا بھر میں یہاں پاکستان کے رینجز میں ہے, جو ہمارے ہمالائن رینجز ہیں, کرم رینجز ہیں, ہندوکش رینجز ہیں. ان کے اندر سے جو پہاڑ جب ٹوٹتے ہیں, جب بارشوں کے ساتھ اور جب سنو فال کے بعد جب پانی میلٹ ہوتا ہے, تو اس کے بعد وہ آتے 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 ان پہاڑوں کے اندر سونے اور چاندی کے ذخائر موجود ہیں. وہ آتے 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 جب وہ پانی آ کے ساحل سمندر پر پہنچتا ہے, تو سب سے زیادہ سونا اور چاندی کدھر پایا جاتا ہے؟ عربین سی کے ساحل کے اوپر پایا جاتا ہے. یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو سکھایا, بتایا, تمہارے لیے یہ سارے سونے چاندی کے جواہرات کی ساری چیزیں میں نے تمہارے لیے رکھی. وہ ایک سیپ کے اندر ایک پانی کا قطرہ جاتا ہے اور وہاں میرے اور آپ کے لیے وہ آئسٹر کا شیل کیا بناتا ہے؟ پرل بناتا ہے, جس سے میں اور آپ پہنتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ پرل کی اسٹرنگز ہیں, پرل کی جولری ہے, کتنا ہم پسند کرتے ہیں. لولو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے موتی بنا دیے, مونگے بنا دیے, اللہ نے اتنا کچھ میرے اور آپ کے لیے بنایا. پھر اللہ فرماتا ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ, اور واسطے اس کے, جواری کہتے ہیں جاری رہنے والی ہیں. کیا چیز جاری رہتی ہے سمندروں کے اندر؟ کشتیاں. تو جاری رہنے والی جوار کشتیوں کو کہتے ہیں منشآتو, جس کے اندر بڑے بڑے ابھری ہوئی چیزیں ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ بادبان. تو پھر اور واسطے اس کے کیا ہے؟ جوار المنشآت, بادبانوں والی کشتیاں, فی البحری, سمندر میں, کل اعلام, پہاڑوں کی مانند. یعنی یہ اللہ کی ایک نشانی ہے جو پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ کشتی اللہ کی پہچان کی بہت ہی خوبصورت نشانی ہے. اللہ نے کہا یہ بادبانوں والی کشتیاں جو سمندر کے اندر پہاڑوں کی مانند تمہیں نظر آتی ہیں, یہ کس نے چلائی ہیں؟ اللہ نے چلائی. اللہ کو پہچانو. ایک سوئی تم ڈالتے ہو تو وہ پانی کے اندر ڈوب جاتی ہے, ایک تم پتھر رکھتے ہو تو پانی کے اندر ڈوب جاتا ہے. وہ کس طرح منو ٹنو وزنی جہاز ادھر سے ادھر سارا کا سارا سامان لے کے ٹرانسفر کرتے ہیں, ادھر سے اور ادھر جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں وہ بادبانوں کے ذریعے سے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں. آج کل بادبان تو خیر بہت ہی کم نظر آتے ہیں. آج کل کیا ہے, وہ کروزز نظر آتے ہیں, وہ شپس نظر آتے ہیں جو بڑے بڑے پتہ نہیں کتنی منزلہ شپس ہیں. جیسے ابھی میں نے تھوڑے دن پہلے ایک تصویر دیکھی, وہ کروز کی تصویر تھی, اور میرا خیال ہے اس کے اندر کچھ نہیں تو 15 سے 20 تو عمارتیں, وہ لیول ضرور ہوں گے اس کے اندر. وہ تو وہ ہے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں, پتہ نہیں اور نیچے بھی تو اس کے اندر کتنی اس کو ڈیپتھ ہوگی اس کے اندر. یہ کہاں سے اتنا وزن لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں؟ پانی میں ایک سوئی ڈالو تو ڈوب جاتی ہے. یہ اللہ کی قدرت کی شاہکار ہے کشتی جو اللہ نے مجھے اور آپ کو بتائی. پھر کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اللہ اپنے رب کی کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تیرے کسی نشانی کو نہیں جھٹلاتے. کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ, لیکن یاد رکھنا یہ ہر چیز
जो जमीन के ऊपर है फना हो जाएगी। ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सूरज भी खत्म, ये चांद भी खत्म, ये आसमान भी खत्म, ये सारे फल गिलाफों वाले ये सब खत्म, ये बेदार पौधे भी खत्म, ये दरख्त भी खत्म, ये सब के सब जो कश्तियां तुम्हें नजर आ रही हैं ये भी खत्म। और उसके अलावा ये जो पानी है समंदर का ये भी क्या हो जाएगा? हदीस बताती है भड़क उठेंगे। जब समंदर भड़क उठेंगे, जब क़यामत आएगी तो समंदरों को भड़का दिया जाएगा, ये खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। तो जब समंदर भी खत्म हो जाएंगे, अल्लाह ने कहा कुल्लु मन अलैहा फान, जो जमीन के ऊपर है, अलैहा में हा की जमीर किसके लिए है? जमीन के लिए है। जमीन के ऊपर जो भी है क्या है? फान, फना होने वाला है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वयबका, और बाकी रह जाएगा वजहु रब्बिका, तेरे रब की जात, तेरे रब की खुशनुदी, तेरे रब का चेहरा, तेरे रब की जात ही सिर्फ बाकी रहेगी। जुल जलाली वल इकराम, जो कैसी है? बड़ी ही जलाल वाली है, बड़ी ही इकराम वाली है, बड़ी ही मुअज़्ज़िज़ जात है वो जुल जलाली वल इकराम। इतना साहिब जलाल होने के बावजूद तमाम बादशाहों की तरह नहीं, वो आम बादशाहों की तरह नहीं है कि दूसरे की बात ना सुने या उसके पास जाने के लिए बहुत टाइम लगाना पड़ता हो या अपनी मखलूक को धत्कार दे या रद्द कर दे, बल्कि वो हर एक को सुनता है, हर एक की दुआ को सुनता है। अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु फयक्शिफुस सू, वो इतनी जलाल वाली जात हर मखलूक की तकलीफ को सुनती है और फिर सुनने के बाद उसकी तकलीफ को दूर भी करती है। फयक्शिफुस सू, उसकी तकलीफ को दूर कर देती है उससे। वो इतनी बड़ी जात है और हर एक को सुनता भी है, हर एक को नवाजता भी है, हर एक को नेमतों में भी रखता है, हर एक की हाजत रवाई भी करता है। इतनी जलीलो कदर जात, इतनी अजीम हस्ती, ये अल्लाह ताला का इसमें आज़म है। जुल जलाल वल इकराम इसमें आज़म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तिरमिज़ी और निसाई में और मसनद अहमद में हज़रत रबिया बिन आमिर से आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलिज़्ज़ु बयाज़ल जलाली वल इकराम। अलिज़्ज़ु का मतलब होता है लाजिम पकड़ लो, लाजिम पकड़ लो, यानी दुआओं के लिए लाजिम पकड़ लो ज़िल जलाली वल इकराम कहना, यानी इसको याद रखा करो, इससे दुआ मांगा करो, क्योंकि इसको पुकारने के साथ क्या होता है? जो इसमें आज़म को पुकार के दुआ मांगता है वो कभी नामुराद नहीं होता। तो इस ज़ुल जलाल वल इकराम अल्लाह का इसमें आज़म है। ये ऐसी जलील कदर हस्ती है कि इसके दूसरे का इकराम करती है। अल्लाह खुद भी मुकर्रम है और आने वाले का भी इकराम करती है। मैंने आपको बताया था ना, रहमान वो रब है जो मांगने पर राजी होता है और ना मांगने वाले से रूठ जाता है। ये इकराम करता है, मेरे पास आ रहा है। अल्लाह हया वाला है, उसको अपने बंदे को खाली हाथ लौटाते हया आती है। वो इकराम वाला, खुद भी मुकर्रम मुअज़्ज़िज़ है और आने वाले की भी इज्जत करता है, तकरीम करता है, उसको खाली हाथ नहीं लौटाता, उसकी दुआ को जरूर कबूल करता है, चाहे वो किस अंदाज में कबूल करे। याद रखिएगा दुआओं के कबूलियत के 5 अंदाज। ये अल्लाह है, खाली हाथ नहीं लौटाएगा। आपने फरमाया था दुआ मांगने से आजिज ना रहो, क्योंकि अल्लाह ने कभी किसी को दुआ के जरिए हलाक नहीं किया। ठीक है, तो दुआ मांगनी है, अल्लाह से मांगना है। वो बड़ा इज्जत वाला है और मुअज़्ज़िज़ भी है और आने वाले की भी तकरीम करता है। कभी अय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस ए जिन्नो इंस अपने रब के किन किन कमालात को छुटलाओगे? अल्लाह तेरे किसी कमाल को नहीं छुटलाते। यसअलुहु, वो सवाली है उसके। कौन? अल्लाह से सवाल कौन करता है? मन फिस समावाति वल अर्ज़, जो भी आसमानों में है, जो भी जमीन में है, वो किससे सवाल करता है? अल्लाह से करता है। तो फिर तुम अल्लाह से सवाल क्यों नहीं करते? तुम क्यों पीरों व फकीरों के दरबारों पे पहुंच जाते हो? तुम क्यों मज़ारात और कब्रों पे पहुंच जाते हो? तुम क्यों हाजत रवाइयों के लिए किसी और को पुकारते हो? जब दुनिया में और आसमानों में हर चीज यसअलुहु सवाल अल्लाह से करती है, तो फिर इंसान भी सवाल किससे करेगा? अल्लाह से करेगा।
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز وہ ایک نئی آن میں ہے. اللہ ہر روز نئی شان نئی آن میں ہے. یہ بات ہمیں سمجھا رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر وقت کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر وقت کسی نہ کسی معاملے میں کسی نہ کسی مخلوق کی حاجت روائی کر رہے ہوتے ہیں. کسی کو عزت دے رہے ہیں، کسی کو ذلت دے رہے ہیں، کسی کو صحت دے رہے ہیں، کسی کو بیماری دے رہے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ چھت کھینچ رہے ہیں، کسی کو چھت دے رہے ہیں، کسی کی مصیبت آ رہی ہے تو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کیا جا رہا ہے، کسی سائل کی مراد کو پورا کیا جا رہا ہے، اور کسی بخشش مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ معافی عطا فرما رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی قوم کو عزت اور عروج دے رہے ہیں اور کسی قوم کو ذلت اور پستی کے گہرائیوں میں دھکیل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل یوم، ہر دن ہوا فی شان، اپنی ایک نئی شان میں ہے، اپنی ایک نئی آن میں ہے. کچھ نہ کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر ہی رہا ہے، فارغ نہیں بیٹھا ہوا. یہ بات ہمیں بتا رہی ہے آیت کہ اللہ فارغ نہیں بیٹھا، ہر وقت وہ کسی نئی شان نئی آن میں ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے جن و انس اپنے رب کی کن کن اور صاف کو اور حمیدہ کو جھٹلاؤ گے. سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، ان قریب ہم فارغ ہو جاتے ہیں واسطے تمہارے اے زمین کے بوجھوں. ثقلان کہتے ہیں بوجھ کو، وہ بوجھ جو اپنی ایک بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے، جس کی ایک بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم ثقلین، بے شک میں تمہارے درمیان دو بڑے بڑے بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. دو بڑے بڑے بوجھ، ایسی چیزیں جن کا اپنا ایک ویلیو ہے، اپنی ایک امپورٹنس ہے. کیا ہے وہ دو بوجھ؟ کتاب اللہ و عطرتی، اللہ کی کتاب اور میری عطرت. ایک جگہ آتا ہے کتاب اللہ و سنتی، کہ اللہ کی کتاب اور میری سنت. تو اللہ کے نبی کی سنت بھی اللہ کی عطرت سے ہی چل رہی ہے. اور عطرت کیا ہے؟ وہ لوگ جو اللہ کے نبی کی باتوں کو مان کر چلنے والے ہیں، وہ سب اللہ کے نبی کی عطرت میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، آئین سے. تو یہ دو وزنی چیزیں ہیں جو انسان کی ہدایت کا، اس کی اصلاح کا، اس کی فلاح کا، بہبود کا ذریعہ ہے. تو یعنی ایسی اللہ کے نبی نے اس کو ثقلین کہا. تو اس آیت میں کہا جا رہا ہے ان قریب ہم فارغ ہو جاتے ہیں تمہارے لیے اے بوجھو، اے زمین کے بوجھو. یہ دو بوجھ ثقلان کون ہیں؟ ویری گڈ، یہ انسان اور جنات، یہ زمین کے بوجھ ہیں. ان کی وجہ سے زمین میں یا تو بگاڑ آئے گا، یا اصلاح کا معاملہ ہوگا، یا فساد ہوگا، یا امن ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا. اور آپ دیکھیے ایک بات یہاں پہ مجھے یاد آئی کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جتنا اب آج ہم نے سبق شروع کیا، یہاں سے ہم نے ہر چیز کو دو میں کیا، دو میں پڑھ رہے ہیں. جیسے ڈوئل، یہاں سے اس کو کہتے ہیں ڈوئل میں، اللہ نے ہر بات کو ڈوئل میں بتایا ہے. عربی زبان کا ایک خاصہ ہے، ہم اگر اردو انگلش یا کوئی بھی لینگویج لیتے ہیں نا تو اس میں سنگولر ہوتا ہے اور پلورل ہوتا ہے. لیکن عربی میں ایک سنگولر ہوتا ہے واحد، پھر ہوتا ہے تثنیہ جس کو دو کہتے ہیں ڈوئل، اور پھر ہوتا ہے جمع. دو سے زائد کو کیا کہتے ہیں؟ جمع. اس صورت کے اندر ڈوئل کی بات کی جاتی ہے، جمع کی نہیں بلکہ تثنیہ کی بات کی جاتی ہے. تو ثقلان بھی کیا ہے؟ دو بوجھوں کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ انسان اور جنات ہیں. اللہ نے کہا اے جن و انس تم زمین کے بوجھ ہو، میں ابھی فارغ ہوتا ہوں تمہارے لیے. بہت بہت سخت آیت ہے یہ. آپ دیکھیں اس سے اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ نے ابھی بتایا میں تو ہر وقت مصروف ہوں، میں ہر وقت ہر دن ایک نئی شان نئے آن میں ہوں، کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہوں. لیکن یاد رکھنا تم زمین کے وہ بوجھ ہو کہ تم سے حساب کتاب لینے کے لیے میں ہر چیز سے فارغ ہو کے آؤں گا. اس وقت میں اور کچھ نہیں کر رہا ہوں گا.
फरागत कहते हैं ना, सनफ़रुगु, फारिग हो जाऊंगा, हर चीज को साइड में रखूंगा, कोई उस वक्त मेरी मसरूफियत नहीं होगी, टोटली फारिग होकर फिर मैं आऊंगा ए जमीन के बोझो तुम्हारा हिसाब किताब करने के लिए। अल्लाह फारिग होके आएगा इंसान और जिनों का हिसाब किताब करने के लिए। अल्लाह उस वक्त हमारा हिसाब किताब आसान कर देगा। उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास और कोई काम नहीं होगा, एक ही काम होगा और वो होगा हिसाब किताब का काम। कयामत के दिन की बात की जा रही है। मत समझना कि तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, मैं पूरा फारिग होके आऊंगा तुम्हारी हिसाब किताब करने के लिए। कितना डर लगता है ना इस बात को सोच के कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों को नहीं कहेंगे कि जाओ जो इनके अमालनामे लगाओ और देखो जो भी होता है मुझे बस फाइनल मुझे बता देना आके कि क्या किया, मैं उसको सारा वो करवा दूंगा, ऐलान करवा दूंगा। नहीं, अल्लाह खुद आएंगे, एक एक शख्स का हिसाब किताब लिया जाएगा। अल्लाहुम्मा हसिबना हिसाबन यसीरा। अल्लाह उस वक्त हमारे ऐबों पे पर्दे डाल देगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला उस दिन हमें अपनी बख्शिश के परवाने अता फरमा देंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला उस दिन हमारी कमियों पर हमें ना पकड़ना। अल्लाह उस दिन हमें उम्मत का मिस्कीन, उम्मत का फकीर और उम्मत का बांझ होने से महफूज कर लेना। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बगैर हिसाब ही के जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमा देना। अल्लाह हमें भी और हमारे औलाद और हमारे वालिदैन को भी अल्लाह आसानी के साथ जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमा देना। अल्लाह ने कहा फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की किन किन कमालात को झुटलाओगे। या माशरल जिन्नि वल इंसी, ए गिरोह जिनो इंस, इन इस्तताअतुम, अगर तुम इस्तिताअत रखते हो, अन तंफुज़ु मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दी, कि तुम भाग सकते हो जमीन और आसमान की सरहदों से, फनफुज़ु, भाग जाओ। तुम ये समझते हो ए गिरोह जिनो इंस, मैं फारिग होके आऊंगा तुम्हारा सब हिसाब किताब लेने, तुम समझते हो कि मैं जमीन और आसमान की हदों को क्रॉस करके यहाँ से भाग सकता हूँ? नहीं भाग सकते। अल्लाह ने कहा फनफुज़ु, भाग जाओ, ला तनफुज़ूना, तुम नहीं भाग सकते, इल्ला बिसुल्तान, मगर उसके लिए बड़ा जोर चाहिए। हदीस से पता चलता है कि कयामत वाले दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला जमीन के अतराफ के ऊपर सारे के सारे फरिश्तों को खड़ा कर देगा। सब फरिश्ते खड़े हो जाएंगे, कोई जिन कोई इंस भागना चाहे भी तो नहीं भाग सकेगा। कहाँ भाग के जाओगे? कहाँ है नफर? ऐनल मफर, किधर फरार हो सकते हो? कहीं फरार नहीं हो सकते। तो जब ना दुनिया में अल्लाह से फरार है, ना आखिरत में अल्लाह से फरार होगा, तो क्यों ना दुनिया में अल्लाह ताला की अताअत के ऊपर सरे तस्लीम खम कर दिया जाए। अल्लाह हमें दुनिया में हर मामले पे सरे अताअत खम करने की तौफीक नसीब फरमा दे। अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकेगा। यहाँ कहा जा रहा है ला तंफुज़ूना, नहीं भाग सकोगे, इल्ला बिसुल्तान, मगर इसके लिए बड़ा जोर चाहिए। जितना मर्जी जोर लगा लोगे फिर भी नहीं भाग सकोगे, जो मर्जी जोर लगा लोगे भाग नहीं सकोगे। इस जमीन और आसमान के महवर से निकलना भी चाहोगे नहीं भाग सकोगे, ए गिरोह जिनो इंस, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे लिए पूरी तरह फारिग होके आएगा और तुम्हारे साथ हिसाब किताब का मामला करेगा। तो जमीन के बोझ बनने के बजाय मुझे और आपको क्या करना है? इस जमीन के ऊपर बोझ नहीं बनना, बल्कि जमीन के लिए मुफीद बनना है। जो अल्लाह को पहचान लेता है वो अल्लाह अपनी फितरत को पहचान लेता है। मैंने आपको शुरू में कल पिछली क्लास में भी बताया था कि ये जब कुरान से इंसान जुड़ जाता है ना, तो वो अल्लाह को पहचानता है और हर मखलूक अल्लाह की दूसरी मखलूक के लिए मुफीद है। ये उसकी फितरत है, वो सोच के काम नहीं करती, ये उसकी फितरत है कि उसने दूसरी मखलूक के लिए मुफीद बनना है। लेकिन इंसान सिर्फ अपने लिए सोचना शुरू हो जाता है। तो इंसान ने क्या करना है? अपनी फितरत को पहचानना है इस कुरान को पढ़ के, ताकि ये बोझ बनने के बजाय दूसरी मखलूक के लिए मुफीद बन जाए। अल्लाह हमें इस जमीन का बोझ ना बनाए, बल्कि हमारे वजूद को इस दुनिया के लिए मुफीद बना दे, हमारे वजूद को इस दीन के लिए मुफीद बना दे।
ہمارے وجود کو اس الائے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے نام کو، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے مفید بنا دے۔ اللہ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی دین کے لیے چن لے۔ اللہ کبھی کوتاہی ہو تو اپنی دست قدرت سے درگزر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اے جنو انس تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ہم تیری کسی نشانی کو نہیں جھٹلاتے، ہم تیری کسی صفت کو نہیں جھٹلاتے، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ اب بھاگنا چاہیں گے؟ کوئی بھاگنا چاہے گا؟ جن بھاگ رہے ہیں، انسان بھاگ رہے ہیں، ہو گیا کیا؟ یُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ، ان کے اوپر بھاگا جب چھوڑ دیا جائے گا، پھینکا جائے گا کیا؟ ان کے اوپر، ان دونوں کے اوپر، جنوں کے اوپر بھی، علیکما بتا رہا ہے جنوں کے اوپر بھی۔ انسان بھاگنے لگے گا، جنات بھاگنے لگیں گے، بھاگیں گے کہیں تو پناہ مل جائے، ہم اس حساب کتاب سے محفوظ رہ جائیں۔ لیکن ہوگا کیا؟ ان دونوں کے اوپر شواظن، شعلہ مارا جائے گا، من نارن، آگ کا۔ شواظ اس شعلے کو کہتے ہیں جس میں دھواں نہیں ہوتا، دھوئے کے بغیر والا شعلہ جو ہے نا، وہ آگ کا ان کے اوپر مارا جائے گا۔ وَنُحَاسٌ، اور دھواں بھی پھینکا جائے گا، اور یہ وہ دھواں ہوگا جس میں روشنی نہیں ہوتی، یعنی کالے رنگ کا دھواں پھینکا جائے گا، شواظ پھینکا جائے گا جس میں شعلہ ہوگا، یعنی آگ کا شعلہ پھینکا جا رہا ہے یا دھواں پھینکا جا رہا ہے۔ فَلَا تُنْتَصِرَانِ، بس تم مقابلہ نہیں کر سکو گے، یعنی اگر بھاگنا بھی چاہو گے جنوں انسانوں تو کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک شعلہ پھینکا جائے گا، دھواں چھوڑا جائے گا، اور تمہیں کوئی مدد نہیں دی جائے گی، تم اس شعلے کا اور اس دھوئے کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کے کن کے انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ ہم تیری کسی انعامات اور قدرت کو نہیں جھٹلاتے۔ فَإِذًا، اللہ نے یہ کیوں بتا دیا؟ اس لیے کہ دیکھیں، میں اور آپ، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اگر اللہ کے احکامات کو اچکنے کے لیے، سن گن لینے کے لیے دنیا میں کوئی شعلہ، کوئی جن پہنچتے ہیں کہ وہ حاصل کر لیں، تو اللہ کی طرف سے شعلے مارے جاتے ہیں کہ نہیں مارے جاتے؟ تو جب دنیا میں اللہ نے دکھا دیا کہ وہ شعلے مارے جاتے ہیں شہاب ثاقب کی صورت میں، تو اس دن بھی اللہ ایسے ہی معاملات کرے گا، تمہارے اوپر آگ کے شعلے ہوں گے اور تمہارے اوپر دھوئیں برسائے جائیں گے، تمہیں کوئی مدد اس دن نہیں ملے گی۔ مت جھٹلاؤ کسی بھی بات کو اللہ کی۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، پس جب پھٹ جائے گا آسمان، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پس وہ ہو جائے گا سرخ چمڑے کی طرح، لال سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا آسمان۔ آسمان کیسا ہو جائے گا؟ پھٹے گا۔ حدیث قرآن میں ہی آتا ہے وہ دروازے ہو جائے گا۔ جب آسمان ابھی تو چھت کی طرح ہے نا، اس میں کچھ بھی ہم نہیں دیکھتے، جب قیامت آئے گی تو آسمان ابوابا، دروازے ہو جائے گا۔ فکانت ابوابا، وہ دروازے ہوگا، اور وہ پھٹ کر دروازے ہوگا، اور لال سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ قیامت کے دن کا، حشر کے دن کا تذکرہ ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو آسمان لال سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب بھی آسمان سرخ ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعائیں مانگنا شروع ہو جاتے تھے۔ اللہ کے عذاب کی ایک شکل یا قیامت کے آنے کا ایک انداز ہے کہ آسمان ریڈ کلر کا ہو جائے گا۔ اور اس زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ کہیں کوئی خون ہوا ہو یا قتل ہوئے ہوں تو پھر بھی کیا ہوتا تھا؟ آسمان اس کی شدت کی وجہ سے، اس کے غضب کی وجہ سے سرخ ہو جاتا تھا۔ اور ابھی بھی اس بات کو سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جب آسمان میں سرخی آ جاتی ہے یا سرخ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے عذاب کی پناہ مانگنی چاہیے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، بس اس دن نہیں وہ پوچھے گا کسی بھی جن سے اور انسانوں سے، عن ذنبہ، ان کے گناہوں کے بارے میں۔ اب اللہ نے کسی انسان یا جن سے یہ نہیں پوچھنا کہ تم نے یہ گناہ کیا تھا، تم نے یہ گناہ کیا تھا، کیوں کیا تھا، کیسے کیا تھا۔ لا یسأل عن ذنبہ، ان کے کسی گناہ سے پوچھا نہیں جائے گا۔
गुनाह से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन गुनाहों के बारे में हिसाब किताब जरूर किया जाएगा। अब पूछने का मामला नहीं है क्यों किया था, कैसे किया था, ये तो दुनिया में था ना, कैसे इससे बच सकते थे। अल्लाह ताला उस दिन किसी ना इंसान से पूछेगा, ना ही जिन से पूछेगा, पूछने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, देखो फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, वो मुजरिम युरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम, वो मुजरिम तो अपने चेहरों से पहचान लिए जाएंगे। क्या किसी इंसान और जिन से पूछूं कि ये क्या तुमने किया था, गुनाह किया था कि नहीं किया था, वो तो मुजरिम अपने चेहरों से पहचान लिए जाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता? हर कोई नादिम होगा, उनके चेहरों पे हवाइयां उड़ी होंगी, उनकी निगाहें उनकी झुकी भी होंगी। मुजरिम होते हैं ना ऐसे ही, वो नादिम हो रहे होते हैं और उनके चेहरों पे हवाइयां, जो नादिम नहीं हो रहे होंगे वो हवाइयां उनके चेहरों पे उड़ी होंगी। उनको मालूम होगा आज तो वही पकड़े गए, आज तो हमारी छूट नहीं है, आज तो हमारी पकड़ का होके ही रहना है, हम तो इधर भी नहीं भाग सकते, उधर भी नहीं भाग सकते। अल्लाह ने किसी से उस दिन पूछना नहीं है, बल्कि वो अपने चेहरों से पहचान लिए जाएंगे। फिर अल्लाह हुक्म देगा, फयुखज़ु बिन्नवासी, बस वो पकड़े जाएंगे अपनी पेशानी के बालों से, वल अक़दाम, और अपने कदमों से। अल्लाह ने पूछना नहीं है चेहरों से पहचान के, अल्लाह ने सिर्फ हुक्म देना है, इनको इनकी पेशानी से घसीटते हुए ले जाओ और जहन्नम में डाल दो, इनको इनकी कदमों से घसीटते हुए, रगेटते हुए ले जाओ, घसीटते हुए, और जाके जो है वो जहन्नम के अंदर घुसे उन डेल दो। अल्लाह ने उस दिन नहीं पूछना, वो मुजरिम तो अपनी चेहरों से पहचान लिए जाएंगे। अल्लाह उस दिन हमें इज्जत अता फरमाए। नवासी पेशानी को कहते हैं, और पेशानी इंसान के लिए इज्जत का मकाम होता है। सोचिए, पेशानी के बालों से घसीट कर ले जा रहे होंगे, इससे ज्यादा कोई जिल्लत का मकाम और होगा? अल्लाह हमें अपने गुनाहों पर इस्तग़फ़ार करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला उस दिन किसी के चेहरे चमकदार कर देगा और किसी के चेहरों पर उस दिन स्याही छाई होगी। अल्लाह ताला उस दिन नेकूकारों के चेहरों को सफेद और चमकदार कर देगा। अल्लाह हमें उन्हीं में शामिल कर। और जो मुजरिम होंगे उनके उस दिन चेहरे काले स्याह हो जाएंगे, वो इस तरह भी अपने चेहरों से पहचान लिए जाएंगे। हदीस हमें बताती है कि वो कैसे होंगे। क़यामत के दिन जालिम काले रंग के और नेकूकार सफेद चमकते होंगे। काले उनकी नीली आंखें होंगी और 50-50 फीट होंगे और बहुत मोटे मोटी उनकी स्किन हो जाएगी। जबकि नेक जो हैं वो वजू के नूर से चमक रहे होंगे और उनका नूर उनके आगे आगे और दाएं जानिब होगा, और यही नूर उनके लिए इज्जत का सबब बन जाएगा। अल्लाह उस दिन हमें इज्जत अता फरमा दे। जहन्नमियों को अल्लाह सुब्हानहू तआला उस दिन गंधक के कुर्ते, बेड़ियों के से जकड़ा जाना, आग का अजाब, गर्म पानी का अजाब, सख्त ठंड का अजाब, ये सब कुछ भी जो है वो जहन्नुम के अजाब की ही शक्लें हैं जो यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो गोया अल्लाह ताला ने यहाँ पे मुझे और आपको बता दिया कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये तुम्हारे आमाल के बदले में तुम्हारे लिए वहाँ पर हो के रहेंगी। ये मत समझना कि नहीं होगी। अल्लाह जहन्नुम को जहन्नमियों से भरेगा, जन्नत में जन्नती जाएंगे जो नेकूकार होंगे। जब जन्नती और जहन्नमी या जो बुरा बदकार और नेकूकार अगर एक ही दफा सब जन्नत में चले जाएं, तो जन्नती तो अल्लाह ताला को कहेंगे कि अल्लाह ये तो दुनिया में इतने बुरे काम करते थे और हम इतनी मुश्किलात से रह रहे कि जिंदगी गुजार कर आए, तो ये क्या, तू तो आदिल है, तूने हम दोनों को एक जगह पे कैसे इकट्ठा कर दिया? तो ये अल्लाह का अदल तो ना हुआ ना। अल्लाह ने कहा कि मैंने वजन अकीमुल वज़न बिल क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान का हुक्म तुम्हें दिया है, तो मैं खुद ये मामला कैसे कर सकता हूँ? तो गोया अल्लाह ने अदल के लिए, अदल को कायम करने के लिए क़यामत को बर्पा करना है। नेकोकारों के साथ बेहतरीन मामला जन्नत का होगा और बदकारों के साथ बदतरीन मामला जहन्नुम का हो के रहेगा। इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की किन किन इनामात को झुटलाओगे? अल्लाह हम तेरे रब तेरी किसी कुदरत को नहीं झुटलाते। हाज़िही जहन्नमुल लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून, ये है वो जहन्नुम जिसको मुजरिम झुटलाया करते थे। मुजरिम झुटलाते थे,
وہ جھٹلاتے تھے تبھی تو مادر پدر آزاد گھومتے تھے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان جھٹلانے والوں کو میں جنت میں ڈال دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تم جھٹلاتے تھے مجرم. تم اس جہنم کو جھٹلا کر دنیا میں من پسند زندگی گزارتے تھے, تو اب تمہیں آخرت میں رب پسند آخرت کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا. اب کیا ہے رب پسند آخرت؟ یطوفون بینہا و بین حمیم آن, وہ چکر لگا رہے ہوں گے اس کے درمیان. کس کے درمیان؟ اسی جہنم کے درمیان اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ چکر لگا رہے ہوں گے جہنم میں. اللہم لا تجعلنا منہم ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا و مقاما. یہ جہنمی اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان گردش کرتے رہیں گے. اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کی کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے. اللہ تیرے کسی انعامات کو, کسی صفات کو, کسی قدرت کو نہیں جھٹلاتے, کسی معجزے کو نہیں جھٹلاتے. ہاں لیکن جہنمیوں کے لیے تو یہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, اور جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا, اس کے لیے کیا ہوگا؟ جنتان, اس کے لیے 2 باغ ہوں گے. جنتان, میں نے ابھی آپ کو بتایا نا اس صورت میں تسنیہ کا صیغہ ہے, 2 کی چیزیں ہیں, ہر چیز ڈوئل میں بتائی جا رہی ہے. جنتیوں کے لیے 2 باغ ہوں گے. یہ 2 باغ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس 2 ہی باغ ملیں گے. 2 باغ کا مطلب ہے دائیں بھی باغ ہوں گے, بائیں بھی باغ ہوں گے, باغ ہی باغ ہوں گے. سمجھ میں آیا؟ دائیں بھی باغ, بائیں بھی باغ ہوں گے. کس کے لیے ہے یہ؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا. گویا جو رب کا تقوی اپنے اندر رکھتا تھا, جس کو معلوم تھا کہ میں اللہ میرا مجھے دیکھ رہا ہے, تو وہ اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزار رہا تھا کہ کل کو میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر سوال جواب کا معاملہ کرنا ہے. میں کیسے اللہ تعالیٰ کا سامنا کروں گا اگر میں مادر پدر آزاد زندگی گزار گیا؟ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, لہٰذا اس کے اوپر اللہ کا خوف, اللہ کا تقوی اتنا حاوی تھا کہ خشیت کا معاملہ اتنا اس پہ آ گیا تھا کہ بس پھر وہ گناہ کے پاس بھی نہیں پھٹکتا تھا. گناہ کرنا تو درکنار, گناہ کا خیال نہیں آتا تھا تو وہ رک جاتا تھا. تو یہ ہے اس کا معاملہ. یہ کس کو مل رہا ہے؟ یہ اس کو مل رہا ہے جو اللہ سے خشیت کر کے اپنے گناہوں سے رک جاتا تھا. یہ مقام رب ہی, اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کی سوچ رکھتا تھا نا, اور اس کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچتا تھا. تو اللہ نے جنتان, اس کو 2 جنتیں, دائیں بائیں باغات ہی باغات دینے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے حوالے سے تفسیر میں بتایا کہ اس کے بعد ایک اور بھی آیت آئے گی کہ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ, کہ ان دونوں کے لیے جنت, ان دونوں کے درمیان بھی 2 جنتیں اور ہوں گی. ایک تو یہ جنتیں ہیں, اور ایک اس کے علاوہ آگے ہی ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے, آیت نمبر 62 میں, کہ ان دونوں باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہوں گے. تو اس کی تفسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتانی من ذہب للمقربین, 2 جنتیں وہ ہوں گی جو مقربین کے لیے ہوں گی, صحیح, جو اللہ کے مقرب لوگ ہوں گے. اور یہاں کی ہر چیز, یہاں کے برتن, آرائش, یہاں کے حتیٰ کہ درخت, ہر چیز ہی جو ہے کس کی ہوگی؟ من ذہب, سونے کی ہوگی. اور 2 جنتیں وجنتانی من ورق لاصحاب الیمین, اور جو بعد کی جو 2 جنتیں بتائی جا رہی ہیں وہ چاندی کی ہوں گی اور اصحاب یمین کے لیے ہوں گی, اور یہاں کی ہر چیز چاندی کی ہوگی. سبحان اللہ, اللہ ہمیں اصحاب یمین اور مقربین میں شامل فرمائے. اچھا جی, یہ جو پہلی جنت ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ مقربین کے لیے آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ جو مقربین کون ہوں گے, آگے ہم انشاءاللہ جب سورہ واقعہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے تو ہم اس میں دیکھیں گے یہ مقربین کے لیے ہے. اور ان دنوں کیا ہوگا جب قیامت کا واقعہ رونما ہوگا. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا, تم 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. اللہ نے ایک گروہ کیا بتایا, ایک
अस्साबिकून अस्साबिकून, एक वो होंगे जो साबिकून होंगे, उलाइकल मुकर्रबून, साबिकून होंगे और वो मुकर्रबीन होंगे। दूसरे कौन है? अस्हाबुल यमीन है और तीसरे अस्हाबुल शिमाल है। इनकी डिटेल इंशाअल्लाह हम अगली सूरह वाक़िया में करेंगे। तो अब ये तीन ग्रुप्स में जन्नती नहीं, उस दिन क़यामत के दिन तीन ग्रुप्स में इंसान तकसीम हो जाएंगे, मुकर्रबून, अस्हाब यमीन और अस्हाब शिमाल। मुकर्रबून के लिए या मुकर्रबीन के लिए वो जो जन्नत होगी, जो साबिकून होंगे, सबकत ले जाने वाले होंगे, सबसे आगे निकलने वाले होंगे, यानी समझ लीजिए कि वो फर्स्ट आ गए। उन फर्स्ट आने वालों के लिए क्या है यहाँ पर बताया जा रहा है। उन फर्स्ट आने वाले मुकर्रबून के लिए दो बाग होंगे, सोने के बाग है, हर चीज वहां पे सोने की है। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने रब के किन किन इनामात को तुम झुटलाओगे। उन मुकर्रबून के लिए आगे क्या है? ज़वाता अफनान। ज़वाता अफनान कहते हैं ऐसे दरख्तों को जो बड़ी बड़ी शाखों वाले होते हैं, शाखें भी बड़ी, साया भी ज्यादा और उन पे फल भी बहुत ज्यादा होगा। उन मुकर्रबून के लिए क्या होगा वहां पर? ज़वाता अफनान, बड़ी बड़ी शाखों वाले दरख्त होंगे, शाखें भी बड़ी, उनके साए भी बहुत और उन पे फल भी बहुत ज्यादा होंगे। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फीहिमा ऐनानी तजरियान, उसके अंदर यानी उन दो बागों के अंदर ऐनानी, दो चश्मे होंगे, तजरियान जो जारी होंगे, बह रहे होंगे। चश्मे वो होते हैं जो उबलते हैं, निकलते हैं जमीन से उबलेंगे और फिर वो जारी हो जाएंगे। समझ आई? अब आप इमेजिन करें कि मुकर्रबून या साबिकून के लिए जो जन्नत बताई जा रही है उसमें क्या क्या आ रहा है। एक तो हर चीज सोने की, गोल्डन सब कुछ वहां पर, ठीक है। दरख्त कैसे हैं? दरख्तों के तने भी सोने के, उनकी शाखें भी सोने की, और फिर उसके अंदर बड़ी बड़े सायों वाले दरख्त हैं और फलों से लदे झुके हुए होंगे और वहां पर उबलते हुए चश्मे होंगे जो जारी हो जाएंगे। तजरियान जारी भी है, उबल भी रहे हैं, जारी भी हो गए हैं। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फीहिमा मिन कुल्ली फाकिहतिन ज़ौजान, उनके लिए वहां पर हर किस्म के फलों के जोड़े होंगे। हर किस्म का फल होगा और जोड़ों में होगा। जोड़े क्या? तो मुफस्सिरीन बताते हैं या हर फल के ड्राई फ्रूट भी होंगे और फ्रेश फ्रूट भी होंगे। हर फल अपने जोड़ों में मौजूद होगा। ड्राई खाना चाहोगे ड्राई खा लोगे, फ्रेश खाना चाहोगे फ्रेश मिल जाएगा। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये जन्नती जो मुकर्रबून है, मुत्तकिईन अला फुरुशिन, वो तकिया लगा के बैठे होंगे। किसके ऊपर? अपने फर्शों के ऊपर। अपने फर्शों के ऊपर कैसे तकिए लगा के बैठे होंगे? ये फर्श उनके जमीन पर नहीं होंगे, ये फर्श उनके वो होंगे जो बैठने की जगह है और वो तख्तों पे बैठे होंगे। और ये कैसे होंगे? जिन चीजों के ऊपर ये बैठे होंगे उनकी जो बेस होगी, बत्वाइनुहा, उनके अस्तर कैसे होंगे? मिन इस्तबरक, दबीज रेशम के होंगे। अस्तर किसको कहते हैं? लाइनिंग, यानी जो तुम्हारा फर्श होगा जन्नतियों का, उनके जो ऊपर बिछाया गया होगा बिस्तर के ऊपर, उनकी लाइनिंग ऐसी दबीज रेशम की होगी। जब नीचे की लाइनिंग इतनी खूबसूरत होगी तो ऊपर वाला मटेरियल क्या खूबसूरत होगा। वजनल जन्नतैनी दान, और वहां पर उनकी जो फलों की डालियां होंगी, जो बागों के जन्नतैनी, उन बागों के फलों की जो डालियां होंगी, दानिन, वो झुकी पड़ी होंगी, नीचे की तरफ आई हुई होंगी, फलों से भरी लदी झुकी होंगी। तुम जन्नती मुकर्रबून उस पे बैठे होंगे, मुत्तकीईन, तकिए लगा के बैठे होंगे, भाई मजे से बैठे होंगे। उनको फल लेने के लिए उठ के जाना नहीं पड़ेगा, वो खुद झुक के आ जाएगी और खुद तोड़ ली जाएगी। ये होगा उनके लिए। ये उनकी क्या माहौल है, क्या प्रोटोकॉल है। उठना भी नहीं पड़ रहा, दिल में ख्वाहिश आई है ये फल खाऊं, वो झुकी दान, वो नीचे आ जाएंगी, तोड़ लो भाई मुझे खुद ही, और वो उसको उचक लेंगे। ये है सुभान अल्लाह उनके लिए। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फीहिन्ना क़ासिरातुत तर्फ़ी, उनके लिए वहां पर क्या होगी? निगाहें बचाने वालियां होंगी, निगाहें बचाने वालियां होंगी। कौन सी होंगी? ये क्या होंगी?
उनकी बीवियां होंगी। उनकी बीवियां वो होंगी जो निगाहें बचा के चलती थी। वो वहां पर भी शर्मीली निगाहों से देखेंगी। और मर्दों को शर्मीली निगाहें औरत की बहुत ही अच्छी लगती है। शर्म और हया औरत का एक कहते हैं हुस्न है। अब वो कहते हैं ना, औरत शर्म और हया का पैकर होती है। तो ये शर्म और हया की पैकर खवातीन ही जन्नती खवातीन बनेंगी, जो दुनिया में भी अपनी निगाहों को बचा के रखती थी, गैर महरमों की तरफ निगाहें उठा उठा के देखती नहीं थी, बदनजरी नहीं करती थी। उन जन्नतियों के लिए फीहिन्ना, उनके लिए वो खवातीन होंगी, उनकी बीवियों की शक्ल में वो निगाहें बचा बचा के रखने वालियां होंगी। और ये कैसी होंगी? जन्नती खातून की एक और सिफत बताई जा रही है, लम यतमिसहुन्ना इंसुम वला क़ब्लहुम वला जान, नहीं छुआ होगा या नहीं मुबाशरत की होगी उनसे किसी इंसान ने उससे पहले और ना ही किसी जिन ने। गोया जन्नती खातून की सिफत ये बताई जा रही है कि उनको इससे पहले किसी इंसान यानी ना महरम मर्द या औरत ने उसको नहीं छुआ होगा। सुभान अल्लाह। ये बेहतरीन खवातीन की सिफात बताई जा रही है कि बेहतरीन खवातीन कौन होती हैं? जो अपने 5 वक्त की नमाज पढ़ती हैं, रमज़ान के रोज़े रखती हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करती हैं और अपनी शौहरों की ताबेदार होती हैं। वो जन्नत की 8 दरवाजों से जन्नत में दाखिल हो सकती हैं। तो ये जन्नती खातून की वो सिफत है कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करती हैं। उनको किसी इंसान या जिन ने इससे पहले नहीं छुआ होगा, महरमों के अलावा किसी गैर महरम ने उसको नहीं छुआ होगा। तो ये 2 चीजें औरत की खूबसूरती और हुस्न है, एक निगाहों को बचा के रखना और एक अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना। अल्लाह हमें ये काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी औलादों, हमारी बच्चियों को और हमारे बेटों को भी अपनी निगाहों और शर्मगाहों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। ये औरतें कैसी होंगी? ये जो बीवियां हैं, जन्नत की बीवियां, कअन्नहुन्नल याकूत वल मरजान, गोया के याकूत हैं, हीरे हैं, और मरजान और मोती हैं। ये जन्नत की औरतें, जन्नत की जो बीवियां जन्नतियों की होंगी, यहाँ अभी हूरों की बात नहीं आ रही, ये बीवियों की बात आ रही है। ये बीवियां कैसी होंगी? जैसे हीरे और मोती, ये हीरे और मोतियों की तरह होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की हदीस आती है, हजरत उम्मे सलमा से मरवी है। वो कहती है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया की औरतें बेहतर हैं या हूरें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, दुनिया की औरतों को हूरों पर वही फजीलत हासिल है जो अबरे को अस्तर पर होती है। समझ आई? जन्नती औरत जो होगी उसको हूरों पर फजीलत हासिल होगी, और इतनी फजीलत होगी कि जैसे लाइनिंग के ऊपर वाले कपड़े को होती है, ऊपर वाले कपड़े और लाइनिंग का जो मामला होता है। आप ऊपर का बेहतरीन कपड़ा पहनते हैं, नीचे की लाइनिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसी मर्जी लगा ले, मैचिंग होनी चाहिए। कई लोग ऐसे करते हैं कि नहीं करते, वो कौन सी कोई नजर आनी है, ठीक है, ऊपर वाला अच्छा होना चाहिए। ऊपर वाले कपड़े में खूब काम वगैरह हर चीज होती है, लाइनिंग तो प्लेन होती है ना। तो समझ लीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की औरतों को हूरों पर वही फजीलत हासिल है जो ऊपर वाले कपड़े को अस्तर पर होती है, लाइनिंग पर होती है। मैंने पूछा किस बिना पर? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए कि इन औरतों ने नमाजें पढ़ी हैं, रोजे रखे हैं और इबादतें की हैं। सुभान अल्लाह। औरतें हूरों से ज्यादा नंबर ले गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नती औरतों को यहाँ पर बताया जा रहा है, वो कैसी होगी? जैसे हीरे और मोती होते हैं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, हल जज़ाउल इहसानि इल्लल इहसान, क्या नेकी का बदला सिवाय नेकी के और कुछ हो सकता है? ये है वो नेकी का बदला जो औरत को उस दिन मिलेगा। एक खातून आई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं जन्नत में चली जाऊं। वो बूढ़ी औरत थी, आपने फरमाया जन्नत में कोई बूढ़ी औरत नहीं जाएगी। वो रोने लगी, रोती रोती चली गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ उसको जाके बताओ जन्नत में कोई बूढ़ी औरत नहीं जाएगी, सब लोगों को जवान कर दिया जाएगा।
تو سب لوگوں کو باکرا اور جوان بنا کے پیش کیا جائے گا، اور جو جیسا بھی تھا، یہ ان کے عبادتیں، ان کی ریاضتیں، ان کے نمازیں، ان کے روزے ہیں جو ان کو اتنی فضیلت کا درجہ عطا فرمائے گی۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے، ہمیں بھی یاقوت اور مرجان کی طرح بنا دینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حوروں سے زیادہ بہترین حسن اس دن عطا فرما دینا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دونوں جو دو جنتوں کے علاوہ اور جنتیں بھی ہوں گی۔ یہ کون سی جنتیں ہیں جی؟ وہ تو ہو گئی مقربین کے لیے۔ مقربین کون ہوں گے انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ہم آگے کریں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری قسم کے لوگ اصحاب یمین ہیں۔ یہ جنت کے باغات اصحاب یمین کے لیے ہیں۔ کیا جنت مل رہی ہے؟ 2 باغ دائیں اور بائیں۔ ان کو بھی 2 باغ مل گئے ہیں جنتان کی صورت میں۔ رائٹ پر بھی چاندی کے باغ ہیں، لیفٹ پر بھی چاندی کے باغ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ، یہاں پر گھنے سرسبز اور شاداب جو ہے نا وہ سیاہی مائل درخت ہوں گے۔ سیاہی مائل درخت کیسے کیسے ہوں گے؟ بالکل ڈارک گرین کلر کے، بہت ٹھنڈے۔ ڈارک گرین کو دیکھ کے کیا فیلنگ آتی ہے؟ ایکسٹریم ٹھنڈ۔ تو وہاں گھنے سرسبز و شاداب باغ، یہ جو درخت ہوں گے کیسے لگیں گے؟ جنت کے درخت کیسے لگیں گے؟ تسبیحات سے لگتے ہیں۔ کون سی تسبیحات سے؟ ویری گڈ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیحات، یہ 4 تسبیحات جنت کے پودے ہیں۔ تم میں سے جو کوئی ان کو بڑھانا چاہتا ہے بڑھا لے۔ تو جتنا زیادہ یہ پڑھیں گے اتنے زیادہ جنت میں باغات میں درخت لگیں گے، اتنی زیادہ جنت گھنی اور سرسبز اور شاداب ہوتی جائے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، اس کے اندر 2 چشمے ہوں گے، یعنی چشمے ہی چشمے، کس میں ہیں؟ نضاختان، جو ابل رہے ہوں گے۔ ان کے لیے چشمے ابل رہے تھے اور کیا ہو رہے تھے؟ ویری گڈ، وہ جاری بھی تھے۔ یہ صرف ابل ہی رہے ہوں گے، صرف ایک جگہ ایک پونڈ کی صورت میں ہوں گے۔ وہ کیا تھے؟ چشمے بھی ہیں، جاری بھی ہیں، ابشارے بھی ہیں۔ ان کے لیے سب چیزیں خوبصورتیاں، جنت کا کچھ دماغ میں آ رہا ہے؟ جاری بھی ہے، اور جب چشمے جاری ہوتے ہیں اور ابشاریں بنتی ہیں تو کیا حسین نظارہ دیتی ہیں۔ لیکن جہاں صرف اور صرف چشمہ ہی ابل رہا ہو تو وہاں پر ایک پونڈ کی صورت میں ایک تالاب بن جاتا ہے۔ تو یہ جو چاندی کے باغات ہیں یہاں پر اصحاب یمین کے لیے، وہاں پر چشمے ہیں جو کہ صرف پونڈ کی صورت میں ابلنے والے چشمے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ، ان کے لیے وہاں پھل ہوں گے، وَنَخْلٌ اور کھجور ہوں گے، وَرُمَّانٌ اور انار ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، وہاں پر خوبصورت اور خوبصیرت ان کے لیے بیویاں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات فی الخیام، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں بھی ان کو ملیں گی۔ خیمے کیسے ہوں گے جہاں پہ حوریں ٹھہری ہوں گی؟ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جو جنتی اپنے جنت کے محلات میں اپنی بیویوں کے ساتھ رہیں گے۔ فیہن خیرات الحسان، اور یہ وہ بیویاں ہوں گی جو بہت ہی نیک سیرت ہوں گی اور خوبصورت ہوں گی۔ اگر دنیا میں وہ بدصورت بھی تھی تو اللہ اس دن ان کو خوبصورت بنا دے گا، ٹھیک ہے، جو ان کو اچھی لگے گی۔ اور یہ جو جنتی مرد ہیں ان کے لیے خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں ہیں۔ یہ جب لان میں اپنے نکلیں گے، جنت کے باغات میں نکلیں گے، تو ان کو خیمے وہاں پہ نظر آئیں گے موتیوں کی صورت میں۔ یہ جو پرل کا موتی ہوتا ہے 60 فٹ کا ایک موتی ہوگا جو اندر سے تراشا گیا ہوگا، اور اس ایک خیمے میں ایک حور اس کے لیے بیٹھی۔ جتنا نیکوکار جنتی، جتنے اعمال اس کے نیک، اتنی ہی حوریں اس کو ملے گی۔ اس کا جب اپنی بیوی سے دل بھرے گا تو حور سے دل بہلانے کے لیے نکل آئے گا۔ اور کیا ہے کہ یہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اینیویز 60 میل کا جو ہے یہ ایک خیمہ ہوگا جس کے اندر وہ بیٹھی بھی ہوگی، اس کے انتظار میں ہوگی۔ اور یہ جو حوریں ہوتی ہیں، شہید کو
72 हूरों का इंतखाब दिया जाएगा। शहीद का दर्जा कितना है कि अल्लाह ताला उसको इंतखाब देगा कि तुम 72 हूरें अपने लिए मुंतखब कर लो। तो मैं आपको बता रही थी कि उसके लेवल्स उसके आमाल के हिसाब से होंगे, उतनी ही हूरें जो है उसको वहां पर उस दिन दी जाएगी। जब एक बीवी अपने शौहर को दुनिया में तंग करती है तो जो हूर अल्लाह ने उसके लिए वहां पर रखी है वो हूर उसके लिए बद्दुआ करती है और उसको ये कहती है कि ये हमारे पास आने वाला है तो अब तुम्हें तुम्हारी तरफ से उसको निजात मिल जाएगी और अब हम उसको जो है खुश रखेंगे, तुम पर अल्लाह की लानत हो या कुछ इस तरह की बात हदीस में आती है, मुझे मफहूम एग्जैक्टली भी याद नहीं आ रहा, लेकिन वो बद्दुआ करती है वो जो हूर उस नेकूकार के लिए अल्लाह ने दुनिया में रखी है जब भी उसकी बीवी उसको तंग करती है। तो अल्लाह ने नेकों के लिए हूरें वहां पर रखी है, लेकिन अगर मियाँ बीवी दोनों ही नेक होंगे तो उनको उस दिन वहां पर ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर तुम अपनी बीवी को चाहते हो तो तुम्हारे लिए यही बीवी है, अगर वो चाहेंगे तो वही बीवी को हसीन बना के और बाकरा बना के उसके पास पेश कर दिया जाएगा अगर वो जन्नती होगी। और अगर वो कहेंगे नहीं मुझे ये नहीं, मैं दुनिया में बहुत तंग आ गया उससे, अब मुझे ये नहीं चाहिए, तो किसी ने कहा जब यही मिलनी है दुनिया में भी आखिरत में भी जन्नत में भी तो फिर जन्नत में जाने का फायदा क्या। तो वो बात ये है कि अगर वो नहीं उसको ऑप्ट करना चाहेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए नई जो है वो मिलेगी, ये ऑप्शन औरतों को भी मिलेगी। और औरतें भी पूछेंगी कि भाई मैं एक आप सल्लल्लाहु की ज़ौजा नहीं पूछा था उस उम्महातुल मोमिनीन में से कि जिस औरत के बहुत सारे शौहर हो तो फिर उसके साथ क्या होगा, तो आप सल्लल्लाहु ने फरमाया उसको इख्तियार दिया जाएगा अगर वो जन्नती ही होंगे कि तुम इनमें से जिसके साथ रहना चाहोगी, तो जो इखलाक में सबसे बेहतरीन होगा वो उसको पसंद कर लेगी। फिर आपने फरमाया था कि उस हुस्न इखलाक उस दिन तमाम मामलात पर सब कर, समझ में आई, तो वो अपने उस शौहर को पसंद करेगी जो हुस्न इखलाक वाला होगा। इसीलिए क़यामत में जो तोला जाएगा अमाल नामे तो सबसे ज्यादा वजन किस पर होगा, हुस्न इखलाक का होगा। अल्लाह ताला ने यहाँ पर बताया फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान लम यत्मिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, ये भी वही होंगी कि जिनको जन्नतियों से पहले किसी ना इंसान ने छुआ होगा ना ही किसी जिन ने। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुत्तकिईना अला रफ़रफ़िन खुज़रिन, वो तकिए लगाकर बैठे होंगे ऊपर मसनदों के जो सब्ज रंग की होंगी, यानी सब्ज कलर के मसनदे तख्त होंगे, व अबक़रिय्यिन हिसान, और नफीस बिछौने होंगे उनके ऊपर निहायत ही नफीस। अबक़री कहते हैं परिस्तान को, और परिस्तान में हर चीज ही ना इनके इमेजिनेशन के हवाले से वो कहते थे कि हर चीज ही बड़ी वहां पर नफीस है। तो अल्लाह ने उसी ही उनकी माइंडसेट को रखते हुए अबक़री का लफ्ज इस्तेमाल किया कि उस दिन वहां पे नफीस किस्म के बिछौने होंगे, ऐसा लगेगा कि जैसे कोई बहुत ही नफीस और परिस्तान की कोई चीज वहां पर रखी हुई है, नादिर किस्म की। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस ऐ जिन्होंने तुम अपने रब के किन किन इनामात को छुटलाओगे। तबारकस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम, निहायत बरकत वाला है नाम तेरे रब का जो बहुत जलाल वाला है और बहुत ही मुकर्रम और करीम ज़ात है। ऐ रब्बे रहीम, ऐ रहमान, हम तेरी तमाम औसाफ़ हमीदा को मानते हैं अल्लाह, हम उन्हें जानते हैं अल्लाह, हम उन तेरे इख्तियारात पर भी ईमान लाते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हम तेरी नेमतों का भी एतराफ़ करते हैं अल्लाह। तेरा शुक्रिया कि तूने हमें कुरान पढ़ा दिया अल्लाह, तेरा शुक्रिया कि तूने हमें सूरे रहमान सिखा दी अल्लाह, तेरा शुक्रिया कि तूने हमें इस्लाम की नेमत से सरफराज कर दिया अल्लाह, तेरा शुक्रिया अल्लाह। तेरे तमाम इख्तियारात का वास्ता देके अल्लाह हम अपनी झोलियां फैला के तुझसे दुआएं करते हैं कि ये जो जन्नत के नज़ारे हमने पढ़े अल्लाह तू हमें इसका हकदार बना अल्लाह। हम तेरे तमाम सिफाती नामों से मांगते हैं कि अल्लाह जो जहन्नुम के नज़ारे हमने इसमें पढ़े अल्लाह हम उन जहन्नमियों से महफूज रह जाएं अल्लाह। ये तमाम नेमतें हम अपने अगले पिछलों और आने जाने वालों के लिए और अपनी औलादों अपने वालिदैन सब के लिए मांगते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला। अल्लाह ये सब अजाब से पनाह हम मांगते हैं अल्लाह, हमें इन अजाबों से महफूज फरमा ले अल्लाह, हमारी औलादों को भी इन अजाबों से महफूज फरमा ले अल्लाह, हमारे अगले पिछलों को इन अजाबों से महफूज फरमा ले अल्लाह सुब्हाना ताला। ये अजाब जान का लागू है, ये चिमटने वाला है, छुटने वाला नहीं है, इससे नफर नहीं
نہیں، اس سے مفر نہیں، اس سے فرار نہیں۔ اے رحیم، ہم تیری تمام جنت کے نظاروں کو امیجن کرتے ہیں اللہ، اس کو تصور کیا ہے اللہ، اس کو حاصل کرنے کی طلب اور تڑپ رکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو حیا والا ہے، خالی ہاتھ لوٹاتے حیا آتی ہے۔ یا رحمان یا ذوالجلال والاکرام، تیرے ان صفاتی ناموں کا واسطہ دے کر اللہ وہ مومنوں کے لیے جنت جو تو نے سجا کر رکھی ہے اللہ ہمیں ویسا مومن بنا دے۔ اللہ ہمارے اندر کمیاں کوتاہی ہیں اللہ ان کو معاف کر دیجئے۔ اللہ ہمیں عباد الرحمن بنا دے، اللہ ہمیں اواب بنا دے۔ اللہ یہ تمام کے تمام جنت کے دروازے ہم سب کے لیے کھول دے۔ اللہ میں اہل خانہ کے ساتھ جنت الفردوس کے بالا خانے عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شہداء کا ساتھ نصیب فرما دے۔ اللہ تجھ سے مانگا ہے اللہ ہمیں محسن بنا دے۔ اللہ تجھ سے مانگتے ہیں ہمیں نعم العبد بنا دے۔ اللہ تجھ سے مانگتے ہیں ہمیں فاستبقوا الخیرات کرنے والا بنا کے اللہ سابقون میں شامل فرما دے۔ یا رحیم یا ذوالجلال والاکرام، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين ثم آمين۔